تعلیم میں 3 چیزیں ہوتی ہیں: ایکسیس، کوالٹی اور ریلیونس۔ جو میں پڑھا رہا ہوں کیا مجھے وہی پڑھا رہا ہونا چاہیے؟ کیونکہ بچے نے تو 10 سال بعد اسکول جانا ہے۔ ہر بندہ تو باہر نہیں جا سکتا، اور ہر بندے نے اپنے بچوں کو خود بھی نہیں پڑھا سکتا، ہوم اسکولنگ بھی اس طرح سے پاسبل نہیں ہے۔ تو وٹ ڈو یو تھنک کہ ہمیں ایز اے پیرنٹس اور ایز اے ٹیچر ہم اپنے محدود وسائل میں کس طرح سے اپنا رول پلے کر سکتے ہیں؟ جس ملک کا 60% سے زیادہ طبقہ پاورٹی لائن سے نیچے ہو، وہ تو بیچارہ شاید والد اور ماں بھی کہیں کام کرنے جاتی ہوگی، تو یہ تو ہیں جنگی قیدیوں کے بچے یا معاشی قیدیوں کے بچے۔ کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو افیکٹو ہوں اس کو سیلف لرنر بنانے میں؟ یونیورسٹیز کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کیا سکولوں میں جا کے یہ ریسرچ کر رہے ہیں کہ آپ کی کوالٹی کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ تو وہ بچہ چاہے نیو یارک میں بیٹھا ہوا ہے یا چاہے مردان میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے ارد گرد کی جو دنیا ہے نا، اٹس اے بگ انف سیمپل ٹو لرن فرام۔ بچے کی the amount of learning is directly proportional to the amount of the time he or she is out of her seat and playing with something۔ پھر یہاں پر ہاؤس آف وزڈم کیسے وہ پلے کا فیکٹر ایڈ کر رہا ہے ایجوکیشن پہنچانے میں، یا آپ کی کیا پیڈاگوجی؟ اوکے، ادارہ شماریات کی 2021 کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 3,13,418 اسکول تھے، اور 2026 میں اب تک ان میں اضافہ ہی ہوا ہے۔ لیکن دوسری طرف پاکستان کا نظام تعلیم دنیا بھر میں بدترین نظاموں میں دوسرے نمبر پر ہے۔ اب کہیں غلطی تو ہے کہ ایک طرف اسکولز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور دوسری طرف ہمارا نظام تعلیم دن بدن گھٹتا چلا جا رہا ہے، گرتا ہی چلا جا رہا ہے۔ ان تمام مسائل پر نہیں بلکہ ان کے حل پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف ماہر تعلیم اور سابق ڈی سی کسٹم جناب عرفان سرفراز۔ سر، ایک طرف تو پاکستان کا 60% بچہ اسکول جا ہی نہیں رہا، دیٹ از اے سیپریٹ برننگ کوشچن، لیکن دوسری طرف جو 40% جا رہے ہیں، اور جو 3,13,417 اسکول اور اب تک 2026 میں ان میں اضافہ ہی ہوا ہے، اس کے باوجود پاکستان کا نظام تعلیم دوسرے نمبر پہ ہے بدترین نظاموں میں، ہم سے نیچے صرف افغانستان ہے۔ اب کازز تو سادہ ہیں، کوئی بھی ہم کام کریں تو اس میں اگر ہم نے اپنے کوئی بینچ مارک یا ٹارگٹس ہی نہیں رکھے ہوئے کہ ہم کوالٹی میں، تعلیم میں 3 چیزیں ہوتی ہیں: ایکسیس، کوالٹی اور ریلیونس۔ جو آپ نے بات کی کہ اتنے بچے اسکول سے باہر ہیں، وہ ایکسیس کا ایشو ہے، اور ایکسیس کے ایشو میں آف کورس سب سے بڑا رول گورنمنٹ کا ہوتا ہے، لیکن پھر ڈھیر سارے جو فلاحی ادارے ہیں وہ بھی اپنا رول پلے کر سکتے ہیں۔ تو ایکسیس از اے بگ ایشو کہ ہمارا ڈھیر سارا بچہ تقریباً اسلام آباد جیسے 25 یا 26 شہر ہوں بچوں کے، تو وہ سکول نہیں جا رہے، حساب مت لائک دس۔ دوسرے جو ایشو ہے کوالٹی اور ریلیونس، یہ سارے انٹرٹوائنڈ ایشو ہیں، لیکن ریلیونس کا مطلب ہے جو میں پڑھا رہا ہوں کیا مجھے وہی پڑھا رہا ہونا چاہیے؟ کیونکہ بچے نے تو 10 سال بعد اسکول جانا ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے کہ ہر 2-3 سال بعد تو لینڈسکیپ چینج ہو جاتا ہے۔ ایک لفظ تھا جو آج سے 3 سال پہلے ہماری شاید ووکیبلری میں ہی نہیں تھا کہ چیٹ جی پی ٹی کچھ ہے ہوتی ہے یا جی پی ٹی کچھ ہے ہوتی ہے۔ اور تیسری چیز ہے کوالٹی، کہ میں جو پڑھا رہا ہوں الٹیمیٹلی دا ورلڈ از کنیکٹڈ، اور میرے بچے نے کمپیٹ کرنا ہے فار دا ورلڈ، تو اس کی کوالٹی کیا ہے؟ تو کوالٹی تو ہمیں پتہ ہے کہ اچھی نہیں ہے، لیکن اس میں اگر ایک لائن میں کاز بتانی ہو تو وہ یہ ہے کہ ہم نے کوئی ریسرچ بیسڈ میتھڈز یا سسٹمز ڈیوائز کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اس کا 1 پوائنٹ انڈیکیٹر از کہ یونیورسٹیز کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کیا سکولوں میں جا کے یہ ریسرچ کر رہے ہیں کہ آپ کی کوالٹی کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ اگر اس کا جواب ہے ہارڈلی اینی، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کچھ کر ہی نہیں رہے۔ جی بالکل، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ پیرنٹس پہلے سے زیادہ فوکسڈ ہیں، لیکن اس کے باوجود جو تعلیم ہے یہ اس طرح سے بچہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی بڑی ریزن ہے کہ آئے روز نئی ٹیکنالوجیز اور جتنا ایکسیسیبل نالج ہو گیا ہے، اس کے بعد تو اب جو اسکول میں یعنی کہ جو سلیبس ہے اس کو آئے روز اپڈیٹ ہونا چاہیے تھا، یا اس طرح سے ٹیچر کو اپڈیٹ ہونا چاہیے تھا، اور وہ بھی نہیں ہے۔ تو وٹ ڈو یو تھنک کہ ہمیں اور ایز اے پیرنٹس اور ایز اے ٹیچر ہم اپنے محدود وسائل میں، اور اسی رہتے ہوئے ہر بندہ تو باہر نہیں جا سکتا، اور ہر بندے نے اپنے بچوں کو خود بھی نہیں پڑھا سکتا، ہوم اسکولنگ بھی اس طرح سے پاسبل نہیں ہے، تو اس کی پھر کیا ذمہ داریاں ہیں، یا ٹیچرز کس طرح سے اپنا رول پلے کر سکتے ہیں؟
اوکے، یہ دنیا بھر میں اچھا، ایک تو یہ بات ہے کہ پیرنٹس کا جب یہ آپ نے بات کی تو اس میں ایک انڈرلائنگ اسمپشن یہ ہے کہ حکومت نے شاید اس بیک لاگ کو کور کرنے کا کچھ بھی نہیں کرنا، یا کرنا ہے تو اتنی دیر ہو چکی ہوگی کہ اس وقت میری نسلیں تو تباہ ہو چکی ہوں گی، تو لہٰذا کچھ نہ کچھ سوسائٹی کو اور پیرنٹس کو خود کرنا چاہیے۔ ویسے بھی ایز اے مائنڈ سیٹ ہر شے، اب گلی میں تھوڑا سا بھی لائٹ آف ہو تو وہ ہم حکومت کی طرف نہ دیکھیں نا، وہ ہمیں اپنے مسائل خود حل کرنے کی تھوڑی سی عادت ڈالنی چاہیے۔ پیرنٹس کو ایک قسم کا سیگریگیٹ اب میں کرنا چاہیے، ان دیٹ سینس دنیا بھر میں یہ ہے کہ وہ بچے کی لرننگ کا نا ڈھیر سارا امپیکٹ ہے کہ اس کے پیرنٹس کتنے پڑھے ہوئے ہیں۔ تو اب امریکہ کی آپ رپورٹس پڑھیں نا، امریکہ کوئی اچھا اسکول سسٹم نہیں ہے، امریکہ از کائنڈ آف 36 ان دا ورلڈ، تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ جن کی ایگزامپل دی جا سکے، لیکن مسائل ہیں نا، تو مسائل ڈسکس کر رہے ہوتے تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ایک ہوتے ہیں ایجوکیٹڈ پیرنٹس، بیچلر ایجوکیشن کو، 16 سال کی ایجوکیشن کو وہ پروفیشنل نہیں سمجھتے، اس کو وہ ایجوکیٹڈ سمجھتے ہیں، ایجوکیٹڈ، پروفیشنل، اور تیسرے جو ہیں وہ اب ورکر یا بلو کالر یا جو بھی کہہ لیں، تو ان کے بچوں میں پھر وہ استعداد جو ہوتی ہے گھر کے ماحول کی وجہ سے، باتوں کی وجہ سے، ان کے ایکسپوجر کی وجہ سے، وہ بالکل مختلف ہوتی ہے اور ریزلٹس بھی مختلف ہی ہوتے ہیں۔ باقی ہیومن انجینوٹی اور انسان کی نیورو پلاسٹیسٹی تو اینی بڈی کین ریچ اینی ویئر، لیکن اوور آل دا ایگریگیٹ فرق پڑتا ہے کہ پیرنٹس اپنے اس انٹلیکچوئل لیول میں، ڈسکورس میں بچے کو ایکسپوجر دینے میں کہاں تھے۔ اب پاکستان کے پیرنٹس کو آپ موٹا موٹا تو 2 حصوں میں تو بانٹ ہی لیں۔ ایک تو وہ پیرنٹس ہیں جو تقریباً معاش کی اس مسائل میں ہارڈلی سروائیو کر رہے ہیں، ڈھیر سارے ہمارے لوگ تو سروائیول موڈ میں ہیں۔ جس ملک کا 60% سے زیادہ طبقہ پاورٹی لائن سے نیچے ہو تو وہ تو بیچارہ شاید والد اور ماں بھی کہیں کام کرنے جاتی ہوگی، تو یہ تو ہیں جنگی قیدیوں کے بچے یا معاشی قیدیوں کے بچے، تو آپ کے پاس کائنڈ آف پھر بڑی چوائسیز لمیٹڈ ہو جاتے ہیں کہ ادھر اسکول کچھ ڈلیور نہیں کر رہا، پیرنٹس پھر اس طرح کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں کوئی ٹیوشن رکھ لوں، کوئی ایک ٹیوٹر آ جائے وہ کرے، وہ اس کے سلوشن تو نہیں ہے، مطلب سلوشن اس لیے نہیں ہے کہ ایک مریض کو اگر ایک روٹی بھی بھاتی نہیں ہے یا پنجابی پچدی نہیں تو اسے 2 روٹیاں کھلا کے آپ توانات تو نہیں بنا سکتے، الٹا وہ متنفر اور بیزار ہی کر رہے ہیں ان دا پروسیس۔ انسٹیڈ آف گو بیک اینڈ فکس دا اسکول، اور اسکول میں کوئی ایک چیز فکس کرنی ہو نا تو وہ ہے کوالٹی آف ٹیچر۔ بالکل، میرا سوال ٹیچرز کو ٹرین ہی کوئی کرنا شروع کر دے نا، لیکن سیریسلی ٹرین، آئی مین ہوتا یہ ہے کہ مثلا میں پنجاب میں اکثر جاتا ہوں تو کافی ساری ٹریننگ چل رہی ہوتی ہیں، تو میں ان سے پوچھتا ہوں کون کروا رہا ہے، وہ جی اس سبجیکٹ میں سے ایک جو ہمارا تجربے کے حساب سے سینئر بندہ تھا وہ کروا رہا ہے۔ تو یہ کام چونکہ یونیورسٹیوں نے ٹیک اپ ہی نہیں کیا ہوا لارجلی، کہ میں نے وہ ریسرچ دیکھنی ہے کہ ہاؤ ہیومنز لرن، اور وہ بچے کو آ کے ٹیچر کو بتانی، وہ پائپ لائن ہی مسنگ ہے۔ تو یہ تو ان کا حال ہے۔ باقی جو پڑھے لکھے والدین ہیں یا جن کے پاس تھوڑا سا اسپیس ہے یا جو گھنٹہ نکال سکتے ہیں اور وہ نکالتے ہیں، ان کے پاس ہوتا ہے، وہ گپوں میں ضائع کرتے ہیں یا اپنے دوستوں کے کالوں میں ضائع کرتے ہیں، یا یہ خواتین کی بھی غیبت کال چل رہی ہوتی ہیں اور واٹس ایپ پہ اور یہ میسیج اینڈ آل دیٹ اینڈ اسکرولنگ، تو انہیں بھی یہ پتہ نہیں ہے کہ گیون دا چوائس میں کیا کروں۔ تو جہاں پہ مثال کے طور پہ امریکہ میں آپ کہہ لیں کہ 33 ملین لوگ ہیں جو ہوم اسکولنگ کر رہے ہیں۔ کووڈ کے بعد تو دنیا میں 300% ہوم اسکولنگ بڑھی ہے۔ ہوم اسکولنگ سے مراد آپ سمجھے کہ فیملی لیڈ اسکولنگ، وہ چاہے اسکول بچہ جاتا ہے یا ملٹیپل چھوٹے چھوٹے اسکولوں میں جاتا ہے، ملٹیپل کلبز میں جاتا ہے، لیکن اسینچلی اس فیملی لیڈ ہے وہ، کہ فیملی نے چارج لیا ہوا ہے کہ ہاں اب یہ کرتے ہیں، اب یہ کرتے ہیں، اب یہ کرتے ہیں، انسٹیڈ آف لیونگ اٹ ٹو اے سسٹم۔ تو ان کو پھر گائیڈ کرنے والے اور تھوڑا تھوڑا ٹرین کرنے والے ریسرچ بیسڈ وہ چھوٹے چھوٹے ادارے چاہیے، اور ملکوں میں تو بڑے ادارے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ ویب سائٹ پہ جائیں نا تو وہاں لکھیں NHERI، نیشنل ہوم اسکولنگ ایجوکیشن ریسرچ انسٹیٹیوٹ، اب سے نہیں بنا ہوا، 50 سے بنا ہوا۔ اب سوال تو یہاں یہ ہو گیا کہ جو یہ 3.25 لاکھ کے قریب یا اس سے زیادہ اسکولز ہیں، اب وہ بچے جو اسکول نہیں جا رہے یا بہت سے مسائل کی وجہ سے، وہ تو ایک الگ ہی ٹاپک رہ گیا، لیکن جو بچے اسکول بھی جا رہے ہیں، وہ ٹیوشن بھی جا رہے ہیں، ان کے پیرنٹس بھی فوکسڈ ہیں، بھاری بھرکم فیسز بھی دے رہے ہیں، اس کے باوجود جب وہ بچہ یونیورسٹی میں آتا ہے تو اسے بیسک
کرنٹ اور وولٹیج کا ہی فرق نہیں پتہ ہوتا, اسے بیسک فریکشن کا ہی نہیں پتہ ہوتا. تو میرے خیال میں, اور آپ اس کے متعلق کیا کہیں گے کہ کہاں پہ ٹیچر اس طرح سے کوپ نہیں کر پا رہا, اور کہاں پر وہ جو بچہ جو چیز وہ جو اکوویکل اور جو پیچیدہ موضوعات ہیں اور جو کانسیپٹ ہیں ان کو سمجھنے میں اسے کہاں پہ رکاوٹ ہو رہی ہے؟ کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ٹیچر کہیں اور کسی اور ڈائریکشن میں جا رہا ہے اور پیرنٹس کسی اور میں ہیں, اور بچے کی جو اپنے مشکلات ہیں اور ہنڈرنس ہیں ان کا کوئی اور ہی لیول ہے؟ اچھا, اب ون لائنر تو یہ ہے کہ ٹیچر پہ سسٹم انویسٹ ہی نہیں کرتا. ٹیچر کو جو چیز پڑھانی ہے وہ دلچسپ بنا کے کیسے بچے تک کنوے کرنی ہے, اور اس کے بہترین میتھڈز کیا ہو سکتے ہیں کہ بچے میں وہ دونوں چیزیں ہیں, وہ انگیج بھی ہو اور اسے بات بھی سمجھ آئے. بعض سسٹمز ایسے بھی ہیں جو انگیج تو بہت بچے کو کر لیتے ہیں ود اے لاٹ آف کیمیکلز اینڈ کلرز, لیکن بات انہیں کوئی نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ وہ کانسیپٹ ہے کیا. تو یہ دونوں چیزیں ایٹ دا سیم ٹائم چھوٹے بچوں میں خاص طور پہ, چونکہ ہمارا زیادہ تر اس وقت جو ڈسکشن ہے وہ فاؤنڈیشنل پہ رہے گا کہ ہم ایز اے پیرنٹ 12 سے 14 سال تک کچھ نہ کچھ رول پلے کر سکتے ہیں. اس میں بھی ڈھیر سارے عناصر ہیں, جیسے کہتے ہیں اٹ ٹیکس اے ولیج ٹو ریز دا چائلڈ, لیکن وہ 12, 13, 14 سال میں لیٹس ٹیک اٹ 13, کیونکہ جب بھی ایسی ایج ہم کہتے ہیں تو اسٹیٹسٹکلی اس کا مطلب ہوتا ہے 1 سال آگے 1 سال پیچھے. تو ہم اس ڈسکشن میں ہم 13 کہیں گے, لیٹس سے کہ 13 سال تک کا بچہ مینز 12 سے 14 سال تک کا بچہ یا بچی. وہاں تک ہمیں جو کام اسکول نے کرنا تھا نا, یا سسٹمز نے کرنا تھا, اس میں ایڈلٹ کا رول از ویری ویری امپورٹنٹ, کہ وہ ایڈلٹ کیا بچے میں وہ چیز انڈیوس کرنے کی, نہ کہ پور ان کرنے کی کوشش کرتا ہے. دا آنسر از اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اسے کیسے کرنا ہے اور کیا کرنا ہے. اس کی وجہ سمپل سی یہ ہے کہ جو لاٹ ہماری یونیورسٹیز پروڈیوس کر رہی ہیں نا, کالج اسٹوڈنٹ اور یونیورسٹی اسٹوڈنٹس, وہ تقریباً اپنے ہی فیلڈ سے ڈسکنیکٹڈ ہیں. مثال کے طور پہ میرے پاس ایک اب ریئل لائف ایسی مثالیں ہیں. ایک ٹیچر آئیں کہ میں نے لائبریری سائنس کیا ہوا ہے فلاں یونیورسٹی سے, اور آئی کین ہیلپ یو ان دا لائبریری. میں کہ ٹھیک ہے. میں نے کہا آپ اپنے 4 سال کے لائبریری سائنس کے ٹینیور میں ہاؤ مینی ٹائمز یو وزٹڈ یور اون لائبریری؟ آنسر واز نان. یعنی جس بندے نے 4 سال میں اپنی لائبریری کا سسٹم بھی نہیں دیکھا, اور سبجیکٹ ان کا لائبریری اور ان کا سبجیکٹ لائبریری سائنس ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ اسی طرح اندر وہ لاہور سے ایک آئیں خاتون, میں یہ نہیں کہہ رہے, سیمپل ہے یہ نیریٹو اسی طرح ہی آپ تقریباً ہیں. باٹنی میں نے کیا ہوا ہے, تو میں نے کہا اچھا بچوں کو سائنس پڑھائیں گی, تو میں نے کہا اچھا باٹنی میں آپ نے آخری دفعہ کوئی پودا کب لگایا؟ سر پودا تو نہیں یاد, میں تو پودا کبھی بھی نہیں لگایا. ہاں ایک دفعہ میں نے پیاز جو ہے نا ایک لگایا تھا ونس اپون اے ٹائم یونیورسٹی سے پہلے. اب بندہ کیا کرے, ان کو اپنا سبجیکٹ جو ہے اس نے صرف چند تھیورمز, کانسیپٹ, فگرز, اس کی لیبلنگ وہ یاد یود کر کے اور اپنا امتحان دے کے فارغ ہو چکا ہے. اب وہ پیرنٹ بچے کو کیا ہیلپ کرے گا؟ کل ایک مثال کے طور پہ ایک پیرنٹ تھے, تو ہم وہ تھوڑی سی اسٹریٹ میں کبھی کبھی ایکسپیریمنٹ کرنے چلے جاتے ہیں نا, تو بچوں نے ان سے پوچھا کہ یہ 1/3 بڑا ہوتا ہے یا 2/5, کہ اور ان کا اسٹینڈرڈ فار ایگزامپل آئی کام تھا یا اس طرح تھا. کہتے یا یہ بچوں میں نے 8-10 سال ہو گئے ہیں, اس کے بعد میں نے یہ جو ہے نا فریکشنز کبھی پڑھے نہیں ہیں, تو آئی کانٹ ٹیل یو. اب کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے آپ شروع سے پڑھے ہی نہیں, اب سادہ سمجھے نا کہ میں نے ایک چیز سیکھی ہے, آپ نے ایک دفعہ سائیکل سیکھ لیا ہے, تو 15 سال ہو جائیں یا 25 سال ہو جائیں, آپ کیا کہیں گے کہ مجھے سائیکل چلانا نہیں آتا کیونکہ بہت عرصہ ہو گیا؟ نو, جو چیز آپ نے سیکھی ہے وہ انہیرنٹلی آپ کے نالج فریم ورک کا حصہ بن چکی ہے. ہاں وہ میموری میں ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ یار اس میں تو 50 پوائنٹس ہیں, یہ وہ والی میموری والی نالج تو نہیں ہے نا. یہ تو ایک اسکل ہے کہ آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ 20 بڑا ہوتا ہے یا 30 بڑا ہوتا ہے یا 2/3 بڑا ہوتا ہے یا 3/5 بڑا ہوتا ہے. آپ کا وہ کانسیپٹ بنا ہی نہیں ہے کبھی. سو لیٹ دا پیرنٹس لارجلی تو اس سسٹم کی جو پیداوار ہیں وہ سچی بات یہ ہے کہ وہ ہیلپ کرنا بھی چاہیں تو اس پروسیس میں ان انٹینشنلی بیزاری ہی کریٹ کرتے ہیں. وہی بیزاری جو سکول میں پہلے 6 گھنٹے میں ٹیچر کر رہا ہے,
تو ڈو یو وانٹ کہ وہی قسم کا ٹیچر پھر پچھلے ٹائم بھی آ جائے, تھکا ہوا ٹیچر اور تھکے ہوئے اسٹوڈنٹس. ہاں, تھکے ہوئے اسٹوڈنٹ, اور اسی طریقے سے پڑھائیں. نو, وی ہیو ٹو چینج دا میتھڈز. تو اس کے لیے پھر جو اصل میں ہمارے پاس کنڈویٹ ہے نا, جس کے تھرو ہم نے کرنا ہے, وہ تو ایڈلٹس ہیں. اب ایڈلٹس میں جیسے کہا جاتا ہے نا, مثال کے طور پہ میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ آپ نے اپنے عدالتی سسٹم ٹھیک کرنا ہے کہ جھگڑے نہ ہوں, تو آپ کئی چینلز کھول دیتے ہیں نا, کہ گلی والا جو ناظم ہے نا, وہ بھی ایک چھوٹا سا مجسٹریٹ ہوگا, ٹھیک ہے, وہ آپ کو دونوں کا فیصلہ سمجھ کے کر لیتا ہے, تو فائن, دیٹ از گڈ, اٹس گڈ ٹو گو. یا امام مسجد بھی یہ کام کر سکتا ہے, یا وہاں پہ ایک مسجد کی کمیٹی بھی یہ کام کر سکتی ہے. تو ہمیں سسٹم میں موجود ہر ایک ایکٹر کو ریسورس سمجھ کے تیار کرنا چاہیے, اور وہ سب سے بڑا ریسورس جو جس کو کچھ درد بھی ہے وہ پیرنٹس ہیں, اور وہ خاص طور پہ ان میں پڑھی لکھی مائیں. لیکن مائیں الون یہ کام نہیں کر سکتی. جب تک ہسبینڈ کو بھی یہ بات سمجھ نہ آئے اور وہ اسپانسر کرے اور اسے کہے کہ جی میں نے یہ سیکھنے کے لیے ایک آن لائن کورس لینا ہے, تو وہ پھر اسے کنونس کرنا پڑے. تو لہٰذا پیرنٹس ہیو ٹو پلے اے لاٹ آف بگ رول. یہاں پہ ایک اگلی بات کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئے روز اسکول تو پراپر فیل ہو چکے ہیں. ہمارے یہاں وہ اسٹوڈنٹس کے نہ کانسیپٹ بلڈنگ میں یا اس کو عملی زندگی میں کسی طور رہنما نہیں ہو رہے. یہاں تک تو بات ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ ضروری ہے کہ ہم ڈیفائن کریں کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. پھر ڈیفائن کریں کہ پھر آج کون سی ایجوکیشن ہے جو اسینشل ہے, اور پھر اس کو کس طرح سے ہم بچوں تک اور ٹیچرز تک پہنچا سکتے ہیں. یعنی ہمارے پاس بہت سارے لاٹ آف آپشنز ہیں, اس میں اے آئی سے لے کے باقی معاشیات سے لے کر میتھمیٹکس تک ساری. وہ ضروری کون سے ہیں کہ جن کے بنا بچہ نہیں رہ سکتا, اور پھر انہی کے اپروچ سے ان کے کورس کانسیپٹ بھی کلیئر ہوتے جائیں, اور آج کی جو لائف ہے اس میں وہ ضروری ہے. ٹھیک ہے, اس کا اصل میں تو مطلب یہ بنتا ہے کہ بچے کو, کیونکہ چیزیں اتنی تیزی سے تبدیل ہوتی ہیں کہ تقریباً میں کوئی کورس ڈیزائن ہی نہیں کر سکتا. آئی مین دا ٹائم آئی ڈیزائن اے کورس اینڈ سم انگریڈینٹس کہ یہ 5 چیپٹر ہو گئے ہیں, وہ اس وقت ایکسپائر ہو چکے ہوتے ہیں, دنیا تو آگے چلی جا چکی ہوتی ہے. تو لہٰذا بہت زیادہ زور لگانا کہ میں نے کوئی کورس ڈیزائن کرنا ہے, کورس ڈیزائن کرنا ہے, اس سے بہتر ہے کہ آپ بہت زیادہ زور لگائیں کہ میں نے بچے میں وہ کیوریوسٹی پیدا کیسے کرنی ہے, اور اس میں سوال کرنے کی صلاحیت کو بہت زیادہ ڈیپ لیول پہ پیک کیسے کرنا ہے اور فلرش کیسے کرنا. سوال کرنے کی اہلیت پیدا کرنا, دس از دا نمبر 1 کورس اونلی. ہاں, سوال کن چیزوں کے بارے میں کیا جائے گا وہ بھی اہم ہے, کیونکہ دنیا میں علم کے کئی ذرائع ہیں, اور وہ سارے ذرائع آپ نے ایکسپوز کرنے ہیں کہ ایک ذریعہ سائنس بھی ہے, ٹھیک ہے نا, ایک ذریعہ میں ادھر دیکھ رہا ہوں, میں اس سے ملا ہوں, میں گیا ہوں, میں نے وہ بھی ہے, کتاب پڑھنا بھی ہے, اور جو چیزیں خالق نے بتائی ہیں وہ بھی ہے کہ اچھا دنیا تو اس طرح چل رہی ہے. تو ہاؤ دا ورلڈ ورکس پہ بچے کو سوال کرنا آنا چاہیے کہ اچھا یہ پھر ایسا کیوں ہو رہا ہے. تو وہ بچہ چاہے نیو یارک میں بیٹھا ہوا ہے یا چاہے مردان میں بیٹھا ہوا ہے, اس کے ارد گرد کی جو دنیا ہے نا, اٹس اے بگ انف سیمپل ٹو لرن فرام. وہ ہم جو کہتے ہیں نا یہ اکوپمنٹ نہیں ہے, فلانا نہیں ہے, نہیں, ہم نے بچے کو ارد گرد کی دنیا کو غور سے دیکھنا سکھایا ہی نہیں ہے, اس کی آبزرویشن کی سکل ہی نہیں ہے. کیونکہ اس کی آبزرویشن جب بھی اس کہتے ہیں نا پڑھو, تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اٹھاؤ کوئی بیگ, اس میں سے کوئی شے نکالو اور پھر بیٹھ جاؤ, اور پھر اس کو اوپر کچھ اپنے دماغ میں سے کچھ چرن آؤٹ کرو اور بہت اچھا اور نمبر لے لو. تو یہ تو اس طرح سے نہیں تھا نا. تو بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ہم اسے منیمم یہ بتائیں کہ ہاؤ دا ورلڈ ورکس, لیکن بتائیں نہیں, اس کو کچھ چھوٹے چھوٹے کھیل اور تجربات کے تھرو وہ ایکسپوز کریں کہ یہ جو کتاب رکھے پرانی ہو گئی ہے اور اس کا جو کلر ہے یہ پہلے آپ کا خیال ہے براؤن تھا, تو بچہ خود ہی بتا دے گا نہیں نئی کتاب کا براؤن تھوڑی ہوتا ہے, وائٹ ہوتا ہے. تو کیوں ہوتا ہے؟ بس یور سائنس ہیز اسٹارٹڈ, ایکچولی یور کیمسٹری ہیز اسٹارٹڈ. اور یہ بات وہاں جا کے ختم ہوگی کہ اچھا یہ میٹیریل ہے کیا, دوسرا میٹیریل کرتا کیا ہے, یہ کیوں جو پیپر ہے یہ سیلف سوئسائڈل ہے,
یعنی بچے کو سیلف لرنر ہم نے بنا دینا. اب یہاں تک جتنا یہ آسانی سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ اسے سیلف لرنر بنا دیتے ہیں یا اسے اس میں کیوروسٹی کا وہ فیکٹر جو کہ اس میں فطری طور پہ موجود ہے اس کو مزید اجاگر کر دینا ہے. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے پیرنٹس اور ٹیچر اسی میں ہی فیل ہو جاتے ہیں. ایک تو فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ ٹیچر کیونکہ خود نہیں جان رہے ہوتے اس سوال کا جواب اور وہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ بچہ اگر وہ پوچھے گا تو چلو اس میں. تو اس حساب سے واٹ ڈو یو تھنک کہ کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو افیکٹو ہوں اس کو سیلف لرنر بنانے میں؟ سمپل ہے, بچے کی سائیکالوجی ہے ٹو پلے. ٹھیک, اوکے. تو ریسرچ کو آپ تھوڑا سا بھی دیکھیں نا, ہیومن لرن کیسے کرتے ہیں, تو بار بار کتابوں میں لکھا ہوا ہے, ریسرچ کی کتابوں میں, وہ تو ہم نے پڑھنی نہیں ہے اور اپنا عقل استعمال کرنا ہے. تو اپنا عقل یا تو پھر تفکر کے لیول پہ میں استعمال کروں, اور واقعی ایک چھوٹے سے بھی وہ جیسے آپ غالب وہ کہتے ہوتے ہیں کہ وہ قطرے میں دجلہ دکھائی نہ دے, کھیل بچوں کا ہوا دیدہ بینا نہ ہوا. تو یا تو آپ بالکل اس تھوڑے سے ایکسپیرینس کو اتنا ڈیپلی ریفلیکٹ کریں کہ اس قطرے سے آپ اس دریا کی روانی کا اندازہ لگا لیں. اب یہ کتنے بندے کر سکتے ہیں؟ سوچنے کی صلاحیت ہیومنز میں 1 in 100,000 ہے, صرف سمپل سوچنے کی. ہاں, تفکر کی اس سے بھی کم ہے. ٹھیک ہے, جو ڈیپ لیول پہ سوچنے کی. لہٰذا عام اور کلیکٹیولی انسان کبھی بھی ریشنل نہیں رہا. اوورال جو کچھ ہم شر پھیلا چکے ہیں انوائرمنٹ میں, اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ ہمارا کلیکٹیو عمل ہے کہ بچے بالکل کسی کام کے ان کا علم کے ساتھ ریلیشن شپ نہیں رہا. تو سمپل ہے پلے, اور جب بچہ پلے کر رہا ہو اس کے اراؤنڈ پیرنٹس نے ایک کویسچن کرنا ہے, اور پیرنٹس کو وہ کویسچن کرتے ہی رہنا چاہیے. انکریج دا چائلڈ ٹو پلے. Your amount of learning, بچے کی the amount of learning is directly proportional to the amount of the time he or she is out of her seat and playing with something. اور obviously وہ سوال کیا کرنا ہے اور کس طریقے سے کھیلنا ہے, اگر یہ بھی تو سیکھنا ہے انہیں. تو میرا اگلا سوال ہی یہی ہوگا کہ پھر آپ تعلیم میں اور اس طرح سے ایک بہترین اور نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں پاکستان بھر میں, تو اس لیے آپ کہ کیا مشاغل ہیں اس کے متعلق اور آپ ان دنوں کیا کروا رہے ہیں؟ اوکے, تو ایک تو ہم نے اپنا فوکس رکھا ہوا ہے 7 سے 14. 7 سے 14 اس لیے رکھا ہوا ہے کہ 7 سے پہلے, یہ نہیں بالکل مطلب کہ 7 سے پہلے کے ایشوز جو ہیں وہ امپورٹنٹ نہیں ہیں. یہ جو ہیومن ڈیولپمنٹ کی بیلٹ ہے نا, یہ شروع تو ہو جاتی ہے اپنا لائف پارٹنر سلیکٹ کرنے سے. اگر میں نے لائف پارٹنر یہ سلیکٹ کیا ہے تو پھر اوور آل جیسے ہوتا ہے نا ایک ویکٹر ادھر جا رہا ہے اور ایک ویکٹر ادھر جا رہا ہے, تو جو ریزلٹنٹ ویکٹر ہے اٹ ول گو ان دس ڈائریکشن. تو پہلے تو یہ, اور دوسرا جیسے کہا جاتا ہے نا کہ وہ بچہ 2 سال کا ہو گیا تھا, 40 بلنڈر تو یہیں پہ ہو جاتے ہیں کہ ہمارے بلنڈر از ڈن. ٹھیک ہے نا, وہ آپ کو پارٹنر ہی نہیں مل پاتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حضرت خدیجہ چاہیے ٹو فائٹ دا آنسلاٹ آف دا سوسائٹی. اب آنسلاٹ ہماری جہالت ہے نا. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ اٹس ویری ویری امپورٹنٹ کہ ہم اپنے اگلے بچوں کا جو سوچیں تو یہ تھوڑا سا لانگ ٹرم بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ بچہ ماں کے پیٹ میں تھا تو اس وقت جو ساس نے انٹرسٹنگ سے فکرے بولے ہوئے ہیں, آپ کا خیال میں اس کا اثر نہیں ہوگا؟ ایپی جینیٹکس ہیز بیانڈ ڈاؤٹ پروون کہ اس وقت جو اس کا سالٹ لیول آپ اوپر نیچے کرتے ہیں نا مختلف قسم کی حرکتیں کر کے, وہ 35 سال کے بعد اور 30 سال کے بعد اور آج کل 25 سال میں جو بچے کو بلڈ پریشر ہوتا ہے اس کی وجہ ادھر ہے. ٹھیک, سو وہ ہمارے پرانے ائمہ اور اسکالر کہتے ہیں نا کہ وہ 2 سال بچہ جب اس کے نے اپنی رضاعت کا پیریڈ پورا کیا تو وہ آئی کہ جی مجھے اب بتائیں بچے کی اب شروع ہو گئی ہے تربیت کا. وہ کہتے ہیں بچی لیٹ ہو گئی ہو, یو آر آلریڈی دا ڈیمیج از ڈن. اب تو ڈیمیج کنٹرول ہے. تو اصل میں تو ڈلیوری کے بعد تو ڈیمیج کنٹرول ہے. آپ نے تو وہ سارے چیزیں سالو کرنی تھی پہلے, تو 80% آف دا ڈیمیج از ڈن. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ وہ ہیومن کو اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے وہ بنایا ہے لائبل ٹو چینج, اینڈ نیورو پلاسٹیسٹی اتنی زیادہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ تھنگز کین اسٹل کم بیک اگر آپ نے کوئی بہت زیادہ نیگیٹیوٹی نہیں پیدا کی تو. اور وہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ پارٹ میں نہیں کر رہا اپنے اس میں, لیکن پیرنٹس کو وہ بتانا بہت ضروری ہے کہ پہلے 3 سال ایموشنل کے لیے کتنے ضروری ہیں, ہر سیکنڈ میں کتنے نیورون بن رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت آپ نے بچے کو میڈ کو نہیں دے دینا ایز فار ایز پاسبل, اس کو خود نہلانا ہے اور اس کے ساتھ خود پلے کرنا ہے, انسٹیڈ آف کہ وہ آپ کہیں کہ جی میں تو 2 گھنٹے کے لیے جم جا رہی ہوں اور وہ دیا ہوا ہے اس کو. نہیں, اٹس بیٹر کہ وہ آپ جم کا پروسیس کہیں ادھر ہی کریں جہاں پہ بچہ بھی ہے.
سو ان کے بارے میں ہم جو ہیں اور ادارے یہاں پہ کر رہے ہیں تو وی آر ناٹ فوکسنگ آن اٹ. ہاؤس آف وزڈم میں ہم جو فوکس کر رہے ہیں وہ 7 سے 14 ہے. 7 سے 14 پرٹیکولرلی اس میں کیا کیا چیزیں انکلوڈ ہیں؟ 7 سے 14 اس لیے لیا ہے کہ 14 سال کے بعد یا 13 سال کے بعد بچے کو ایگزام موڈ میں آنا چاہیے تاکہ وہ کسی پروفیشن میں پہنچے, کسی ٹیکنیکل جگہ پہ پہنچے, وہ چاہے اس نے کسی فیلڈ میں بھی جانا ہے, یعنی وہ اپنے آپ کو ڈسکور کر چکا ہو کہ میں کون سا مسئلہ حل کرنا چاہتا ہوں. جو ہم کہہ رہے تھے نا کہ سیلف لرنر, تو سیلف لرنر سے ہماری مراد یہ ہے کہ اسے 2 سوالوں کے جواب آتے ہوں کہ یار یہ دنیا جو ہے ایز اے بگ سسٹم آف سسٹمز یہ کیسے چل رہی ہے, موٹے موٹے کنٹورز اس کے کیا ہیں, اور پھر جو وہ اس میں جائے گا نا تو پھر یہ بھی پتہ چلے گا کہ بڑے بڑے پرابلمز کیا ہیں, میری سوسائٹی کے بڑے پرابلمز کیا ہیں. غربت میری سوسائٹی کا مسئلہ ہے, صاف پانی میری سوسائٹی کا مسئلہ ہے, انرجی پوری دنیا کا مسئلہ ہے. تو بچوں پہ بھی تو ابھی پچھلے دنوں جیسے ڈیووس ہو رہا تھا, مطلب دنیا بھر کی ڈسکشن کے یہ دنیا کو آگے کیسے چلنا چاہیے, ورلڈ اکنامک فورم کے, اس کا ایک اسکول ورژن اسکول میں بھی تو ڈسکس ہونا چاہیے کہ نہیں, اس کا منی ورژن ہونا چاہیے. Anything which is happening around the world and is trying to shape the world in ideas, اگر ہمارا اسکول اس سے ڈسکنیکٹڈ ہے اور اسی ہفتے میں وہ ڈیووس کے جی ورژن اسکول میں ڈسکس نہیں ہو رہا تو پھر تو آئی ایم ڈن, پھر میں نے کیا کرنا ہے, مطلب. تو لہٰذا وہاں پہ بچے کو 2 سوال تبھی ملیں گے اگر ہم اس طرح کر رہے ہوں گے. 1, دنیا کیسے چل رہی ہے, 2, میں کون ہوں. اس کو کہتے ہیں کہ سیلف لرنر بچہ. اب اس کے بعد تو بچے نے پھر اپنی دنیا خود وضع کرنی ہے اور اس کو اپنا فیوچر خود کارو کرنا ہے. آپ نے جو وہ رول پلے کرنا ہے 7 سے 14 والا, وہ اس لیے اہم ہے کہ دنیا کے جتنے بھی تھاٹ لیڈرز ہیں وہ اچھے انٹرپرنورز ہیں, وہ اچھے ایجوکیٹر ہیں, اچھے ٹیچر ہیں. ان میں وہ جو بیج اچھا ہونے کا تھا نا, دیٹ واز سون ان دا ایج 7 to 14. یہ انسان ویسے انٹیوٹیولی بھی سیکھ چکا. اب سوچیں نا, جب بھی میسوپوٹیمین ٹائم سے اب تک ہم نے جب سے اسکول سسٹم کسی بھی طرح وضع کیے ہیں, گریکس نے کیے ہوں گے ایز اے پراپر اسکول یا پلیٹو کی اکیڈمی, یعنی ہم 8ویں کے بعد کیوں بچے کو کہتے ہیں آپ بتاؤ کدھر جانا ہے, مینس کہ اب آپ اپنی ڈٹرمن کر چکے ہو انہیرنٹلی, چاہے آپ کو نہیں پتا. ٹھیک ہے, اس میں کتاب بھی آپ کو بتا سکتا ہوں, مثال کے طور پہ یہ جو کتاب ہے نا, اور ایسی کئی ہیں, میں سائنسدان کیسے بنا, 100 سائنسدانوں نے اپنی اسٹوری بنائی ہے 98 نے کہ میں کیسے بنا, تو سب کا ایک ہی رزلٹ ہے 7 سے 14 سال میں. ایسا ایک ایڈلٹ ہمیں ملا جو ہمیں کھیلنے میں انکریج کرتا تھا اور ایسے سوال پوچھتا تھا کہ جس کے جواب ہمیں پارٹلی آتے ہوتے پارٹلی نہیں آتے ہوتے, لیکن اس جواب بتانے کے لیے وہ ہمیں اس سے نیکسٹ لیول کا کھلونا لے کے دیتا تھا. دیٹس امیزنگ. تو اب یہاں تک تو ہم نے چیزیں کور کی کہ بچے میں ایک تو سیلف لرننگ کا, حیرانی کا, اور پھر پلے کا فیکٹر جب تک نہیں انٹروڈیوس کروائیں گے تو وہ بیزار ہی رہے گا تعلیم سے. پھر یہاں پر ہاؤس آف وزڈم کیسے وہ پلے کا فیکٹر ایڈ کر رہا ہے ایجوکیشن پہنچانے میں, اور وہ جو میتھس کے لیے بالخصوص ڈر رہے, جیسے ہی نام آتا ہے تو بچوں کے پسینے چھوٹتے ہیں, فریکشن کے نام سے بھاگتے ہیں, اس میں ہاؤس آف وزڈم کیسے لے کر, یا آپ کی کیا پیڈاگوجی؟ اوکے, اچھا, یہ ساری باتیں ایک تو بات ہے کہ نئی نہیں ہے, کوئی بھی ہاؤس آف وزڈم کی اپنی میتھڈالوجی نہیں ہے. ہاؤس آف وزڈم میں یہ ساری میتھڈالوجیز ریسرچ سے لی ہیں, دنیا کے بہترین سسٹم کی کیا کرتے ہیں اٹس ناؤ اویلیبل. اب کوئی سر سید کی طرح ہمیں انگلینڈ جا کے ریسرچ نہیں کرنی, یو ہیو دا گوگل اینڈ یو ہیو انٹرنیٹ اینڈ یو کین ٹیپ اٹ. لیکن ہمیں وقت نہیں ہے اور ہمیں شاید عادت بھی نہیں ہے. وی آر دا لیسٹ ریڈنگ نیشن آن دا پلانٹ ارتھ. ہم جو اپنا پروگرام ہم نے بچوں کا شروع کیا ہوا ہے نا, وہ ہے اصل میں تو انریچمنٹ پروگرام, وی کال اٹ کیو لیب. کیو لیب اب ہم نے ویسے نام رکھا ہے کوانٹم لیب. کوانٹم سے مراد ہے کہ ہم اسے کنسیپچولی اتنا بڑا جمپ لگوا لیتے ہیں ان دا ویری منیمل ٹائم, کیونکہ ایک اور ٹیوشن سینٹر بنانا تو مقصد نہیں تھا. ایک اور ہی ٹیوشن سینٹر بنانا ہے تو پھر تو آپ اسی مریض کو ایک اور پراٹھا کھلا رہے ہیں جس سے کا پہلا پراٹھا بھی اس کو ہضم نہیں کرتا. تو نہیں, ود دا لیسٹ انٹروینشن, کیونکہ بیک لاگ بہت زیادہ ہے, ہم نے جو ایک چیز ڈیزائن کرنے کی کوشش کی وہ دنیا بھر میں اٹس اے نون کہ ود دا گیون ٹولز اینڈ ود دا رائٹ میتھڈالوجی دا 12 years journey is actually a 6 year journey. This 12 years was designed some 400 years ago, اور وہ بھی ڈیزائن فار اے سک پرپز کہ ہم نے فیکٹری کے بچے پیدا کرنے ہیں, تو لہٰذا آج کے ٹولز استعمال کیے جائیں. دوسرا جو میتھڈالوجی ہے نا وہ سمپل, میں تو اس کو ڈسکرائب اس طرح کرتا ہوں ان 5 words: پلے, کویسچن, ریفلیکشن, اسٹوری اینڈ ٹرانسفر.
اس میں جو بیسک چیز ہے نا بچے کی، بچہ جو چاہتا ہے اس کو نہیں پتا، آپ کا ڈیزائن اس کا پتہ، وہ ہے پلے، کہ وہ تو کھیلنا چاہتا ہے کسی چیز. بالکل، میں دیکھ رہا ہوں کہ ٹیبل پر بھی کافی ساری چیزیں. تو کیا آپ ایک ایسا نمونہ اگر ہمیں دیں ہمارے ناظرین کے لیے بھی کہ کس طرح سے وہ پلے کا فیکٹر پلے سے یہ ہوتا ہے نا کہ ڈھیر ساری چیزیں مطلب بہت تیزی سے سیکھتا ہے اور بہت ڈیپ سیکھتا ہے. یہ دونوں فیکٹر بڑے امپورٹنٹ ہیں. نو ونڈر کہ اسی لیے ہم گریڈ 3 کے بچے کو لیتے ہیں اور ہم اسے 2 مہینے میں بھی صرف 6 گھنٹے ان اے ویک، 3 hours + 3 hours آفٹرنون میں وہ ہمارے پاس آئے اور ان کھلونوں کے ساتھ کھیلے. ٹھیک، اور وہ کھلونے میں آپ کو ڈیمونسٹریٹ بھی کرتا ہوں. اور اب وہ 3 گھنٹے اور 3 گھنٹے بچہ انجوائے کر رہا ہوتا ہے. ایکچولی شی از ریلیوڈ کہ اچھا میں یہ کر رہی ہوں، لیکن وہ ہمارے ڈیزائن ہے کہ میں اس پروسیس میں اسے کنوے بھی کر رہا ہوں کہ نہیں یہ مے بی یہ گریوٹی نہ ہو، الیکٹرو میگنیٹزم ہو. تو وہ وہاں پہنچے تھرو یور کویسچننگ. یعنی آپ اسے بتائیں نہیں کہ ٹرائنگل 3 لائنوں کی ہوتی ہے، اسے کہیں کہ یہ کچھ رکھی ہوئی ہیں، آپ نے منیمم ایک کلوز شیپ بنانی ہو تو کتنے سے بنائیں گے؟ تو آف کورس وہ 2 سے بنانے کی کوشش کرے گا تو 2 سے تو نہیں بنے گی. ٹھیک، اور 5 سے بھی بنا لے گا، نہیں بٹ یو ہیو ٹو یوز دا منیمم اسٹکس. تو وہ خود ہی اس نتیجے پہ پہنچ جائے گا، اچھا پھر تو کم از کم مجھے 3 اسٹکس چاہیے. لیکن یہ اس نے ڈسکور کیا ہے، یہ آپ نے بتایا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یا اسے کہیں کہ اچھا کین یو ٹیک 3 رینڈم ڈاٹس، وہ رینڈم ڈاٹ لگا لے گی. پھر اسے کہیں ملائیں تو کوئی کلوز شیپ بنتی ہے، ہاں یہ بنتی ہے، ہر وقت بنے گی. اور بچہ یہی نتیجہ نکالے گا، امپرفیکٹ نتیجہ، کیا ہر وقت بنے گی. اس کے بعد آپ کوئی چیز لیں گے اور کیونکہ آپ کو پتا ہے ایز اے ٹیچر کہ اچھا میں نے یہ 3 ڈاٹس لگا دیے ہیں، ان کو میں ملاؤں تو یہ تو ٹرائنگل نہیں بنی. اب آپ نے اس کویسچن کے ذریعے بچے کو نیکسٹ لیول پہ پش کیا ہے کہ نو 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 اٹس آلویز ٹرو. اب سائنس میں یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ آپ 1 ملین ٹائمز بھی ایک دفعہ چیز پروو کر لینا، ڈسپروو کرنے کے لیے ایک ڈسپروول بھی کافی ہے. ایک انسٹنس میں آپ وہ چیز ثابت نہیں ہوئی تو سارے 10 ملین کا بیڑا غرق. ٹھیک، تو اس طریقے کو کہتے ہیں انڈکٹیو ریزننگ، کہ پٹ ہر انٹو اے سچویشن اینڈ لیٹ ہر کنسٹرکٹ ہر امپرفیکٹ نالج. اور پھر آپ سوال کریں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں جا کے یہ نالج جو ہے نا اس بچے کی اسمپشن خراب ہو جانی ہے، اور وہ اگلا سوال کریں اور اگلا سوال کریں. بلیو یو می ان ہاف این آور بچہ آپ کو بولڈ کر دیتا ہے کہ واٹس یور نیکسٹ کوسچن. ان شارٹ کہ ہاؤس آف وزڈم میں وہ جو اس کے اپنے تفکرات ہیں انہیں کو یوٹیلائز کر کے اس سے دیکھو لفظ ریڈیوس تو میں نہ کیے بلا ٹو ٹیک آؤٹ. ہمارے ہاں تو لفظ چونکہ دے ہیو لاسٹ دیئر میننگز نا، کہ وہ مطلب اس کا میننگ ہی ہم ختم کر چکے ہوئے ہیں. بلیو یو می میتھس کے ٹیچر کو نہیں پتا کہ میتھمیٹکس لفظ کا مطلب کیا ہے. میتھمیٹکس لفظ کا ایٹیمولوجیکلی روٹس کے حساب سے مطلب ہے دا سائنس آف لرننگ. آپ کے خیال میں کتنے BS میتھ والے بچوں کو یہ پتا ہے کہ اس کا مطلب ہے دا سائنس آف لرننگ؟ اچھا یہ مجھے ظاہر ہے ہم نے اسکول سے سسٹم سے پڑھا نہیں پتا تھا. جب یہ بڑے بڑے لوگوں کی اسٹوریاں پڑھی نا، اسٹوری از اندر امپورٹنٹ کہ وہ نیوٹن نے کیسے ڈسکور کیا، واٹ کوسچن شی آسکڈ اینڈ ویئر شی ور. آپ نے اصل میں وہ 10,000 سال کا جو جرنی ہے نا وہ 15 منٹ میں آپ کروا لیتے ہیں تھرو دوز کوسچننگ، کیونکہ اس 10,000 سال میں وہ سوال 3-4 ہی تھے، دا ڈیفائننگ مومنٹس which now we know the answers also, and now we know کہ lots of questions we don't have the answers. تو بچے کو تو وہاں پہنچانا ہے کہ جہاں پہ اچھا اس کا آنسر کسی کو بھی نہیں پتا، اوکے آئی ول ٹرائی. دس از واٹ ہیز ہیپنڈ کہ آپ نے وہ بیج بویا ہے کہ وہ بچہ وہاں جا کے وہ چیز ڈیزائن کرنے کی کوشش کرے گا. 7 to 14 دیٹس ویری امپورٹنٹ. تو اسٹوری اس لیے اہم ہے کہ تاکہ اسے یہ پتا ہو کہ یہ نمبر سسٹم ایسے نہیں تھے، ایسے ہیں. لیکن یہ نمبر سسٹم بھی پرفیکٹ نہیں ہے. ہیومن نالج جو ہم ڈیرائیو کرتے جا رہے ہیں کلیکٹیولی، یہ کوئی ختم تھوڑی ہو گیا ہے. اٹس ناٹ اے پرفیکٹ سسٹم، اور اس کے مجھے فلاز اور ان نونز نہیں پتا. دا نون ان نونز، ایک ہوتے ہیں ان نون ان نونز کہ جو مجھے بھی نہیں پتا کہ مجھے نہیں پتا، وہ تو فیوچر میں آئیں گے. لیکن مجھے نون ان نونز تک میں بچے کو نہیں پہنچا سکا تو پھر آئی ہیو ناٹ پلیڈ مائی رول. ہم نے تھوڑا سا یہ ہے کہ وہ ریسرچ سے وہ اور کچھ اپنی پسند سے کتابیں بھی پڑھتے رہتے ہیں، پاپولر بکس. بچے کو وہ کویسچن کرتے ہیں اور بچہ خود سے ہماری ایکسپیکٹیشن سے بہت تیزی سے سیکھتا ہے.
اوکے سر، کیو لیب میں یہ تو ہم نے ڈسکس کر لیا کہ آپ سکھا رہے ہیں بچوں کو فائل پلینگ، کھیل کھیل کے ذریعے وہ سیکھ جاتے ہیں، تو کیا اس میں ہوم ورک بھی دیا جاتا ہے؟ کیا یہ ایک دوسرا برڈن تو نہیں ہوگا بچوں کے لیے؟ ہاں یہ انٹرسٹنگ ہے کہ ہوم ورک یہاں پہ ایک اور بات بھی ہے کہ جب تک ہوم ورک نہ ملے والدین سیٹسفائی نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں کہ ہیں بچوں کو تو پڑھایا نہیں گیا. نہیں ہم کریں ہم اس کو کس طرح سے کوپ اپ کر رہے ہیں؟ اچھا یہ دیکھیں ہوم ورک کے بھی اب ہر چیز میں نے پہلے دیکھنا چاہیے کہ یار ریسرچ کیا کہتی ہے، ہیومن نالج کیا ہے، بیسٹ پریکٹس کیا ہے. ہوم ورک کی بیسٹ پریکٹس یہ ہے، ہوم ورک ایسا ہونا چاہیے جو ڈیلی لائف میں، اب ہمارے پاس تو جو بچہ 2 دن آتا ہے تو وہ پورے ہفتے کے آئیڈیاز لے کے جاتا ہے نا، وہ پورے اگلے 5 دن کے آئیڈیاز لے کے جاتا ہے. دا آئیڈیاز ہی ہیز ٹو تھنک اباؤٹ اینڈ دا کویسچنس ہی ہیز ٹو تھنک اباؤٹ. تو لہٰذا وہ ایک ڈفرینٹ کا ہے. لیکن ویسے میں آپ کو پہلے کانٹیکٹ سیٹ کرنے کے لیے کہ ہوم ورک دنیا میں بیسٹ پریکٹس کے طور پہ کیا ہوتا ہے. ہوم ورک بچے کو ہمیشہ ایک پزل کی فارم میں دیا جاتا ہے. ہوم ورک کی لینتھ A4 سائز کی آدھی ہوتی ہے A5 سائز کی، اور ہوم ورک شوڈ بی ڈویبل ان 30 to 45 منٹس. یہ اسٹینڈرڈس ہیں. لیکن ایسا ہوم ورک ہو جو بچہ جب کرے تو وہ لوگوں سے خود شیئر کرے، ماما آئی ہیو فاؤنڈ اٹ. دا واو ٹائپ ہوم ورک، کہ وہ اتنی ایسی پزل آپ نے بنائی، یوریکا مومنٹ کہ یہ وہ 2 بکریاں ہیں اور ایک شیر ہے اور فلانا ہے اور اس نے گزرنا ہے. وہ ہوتے نہیں تھے پرانے زمانے میں کہ اس نے اپنی چارہ بھی لے کے جانا ہے اور کشتی بھی ایک ہے اور فلانا ہے. اب دس از ایکچولی اے میتھس پزل، اور آپ کو میتھس کی کسی بھی کتاب، کلاسیکل کتاب میں یا پاپولر کتاب میں یہ پزل ملے گی کہ آپ اسپیس میں چیزیں موو کر رہے ہیں تو کس ترتیب سے موو کریں کہ 2 cannot meet each other and 2 can meet each other، اور وہ سیٹ کے کویشچنز ہیں. تو جو بچہ کر لیتا ہے نا تو وہ بتاتا ہے کہ ایسے میں نے یہ سوال کیا ہے. تو ہم وہ پزل بناتے نہیں ہیں بچے کے لیے، ہم مطلب بہت ہی بورنگ سی ایک چیز بنا کے بچے کو دے دیتے ہیں. لہٰذا جیسے ایک یہ ہوتا ہے نا کہ ہم نے آج بچوں کو سکھائی ہائیڈروجن کے بارے میں کچھ، یا ہم نے برننگ سکھائی کو آکسیجن ڈز دس، تو ہمارا تو کوشچن یہ تو واٹ ایلس ڈو یو وانٹ ٹو نو اباؤٹ اٹ، آپ اس کے بارے میں، آکسیجن کے بارے میں اور کیا جاننا چاہتے ہیں. تو بچہ خود اپنا پورا اسپائڈر چارٹ بنا کے لاتا ہے کہ میں تو یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ یہ پہلی دفعہ کہاں سے بنی تھی، دنیا میں آئی کہاں سے ہے، کس پلانٹ پہ بنتی ہے، اس کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں، کیا یہ اپر ایٹماسفیئر میں بھی ہوتی ہے، کوئی اور پلانٹس پہ بھی پائی جاتی ہے، اس کی ریشو. لیکن وہ کویسچن بنانا آپ نے اسے کسی طرح سکھانا ہے. مثال کے طور پہ آپ اسے کہہ دیں کہ یہ ہم ایک دفعہ سکھا رہے تھے تو ہم نے اس طرح کیا کہ اچھا جی یہ ارتھ ہے، یہ آپ کے پاس آ گئی. اب سوچیں یہ کہ کوئی خاتون ہے، نانی ہے، وہ آپ کے پاس آ گئی ہے، تو وٹ یو وانٹ ٹو نو اباؤٹ دیٹ نانی. اب پوچھیں کہ نانی آپ کی فیملی کیا کرتی ہے، نانی آپ پڑھے لکھے ہیں، نانی آپ کی عمر کیا ہے، نانی آپ کے ڈریمز کیا ہیں، نانی آپ تو ادھر سے گزر رہے تھے اب جا کدھر رہے ہیں، ٹھیک ہے، نانی آپ کے کس فیملی سے تعلق رکھتی ہے، آپ کی اور بھی فیملیز ہوں گی، آپ بولتی کیسے ہیں. آپ کے یہ کوشچن ہیں نا، تو جسٹ بچے کو کہیں کہ ویژولائز اٹ ایز اے نانی، ایز اے کیریکٹر، whether it is oxygen or whether it is plus sign or whether it is a fraction tab. اور اس کے بارے میں اب بچے پوچھتے ہیں آپ آئے کہاں سے ہیں، آپ کا نام کس نے رکھا تھا، آپ کے نام کا مطلب کیا ہے، آپ بنتے کیسے ہیں، آپ استعمال کیسے کہاں ہوتے ہیں، آپ کی فیملی کے اور لوگ کے، تو all what why where you are coming from cause and effect and بچے. اور اگلے سوال ڈیپر لیول کی یہ بھی ہونی چاہیے کہ آپ میرے لیے کیا کر سکتی ہیں. Why should I be interested in you? Can you sell yourself to me? تو جو ہی آپ نے بچے سے کسی 1-2 کانٹیکسٹ میں بھی یہ سوال کیے ہوتے ہیں نا کہ میری آج ایک پودے سے ملاقات ہوئی، میں نے اس سے کافی سوال پوچھے کہ یار یہ سارا دن تم کھڑے رہتے ہو، ٹانگیں تو تمہاری ہیں نہیں، اور دیکھ میں اتنی واک شاپ کر کے آتا ہوں فلانا. تو آپ پھر اپنے آپ کو کیسے جیسے مطلب کوئی مسل کو فلانا کیسے کرتے ہو. امیجن آپ بچے ایک تو انجوائے بہت کرتے ہیں، اور پھر آپ بچے کو کہیں کہ اس کیمرے کو لوگ تو کی سوال پوچھنا ہے. بچہ کو 50 سوال بنا لیتا ہے، بچہ 50 سوال بنا لیتا ہے کہ یو یار یہ تو جب لے کے جائیں گے مثال کے طور پہ باہر بارش میں تو پھر تو کیا کرو گے. اب اس کا ہو سکتا ہے کیمرے مین کے پاس بھی سوال نہ ہو کہ بارش میں کیمرے کا کیا کروں گا، ٹھیک. تو لہٰذا کویسچن، کیونکہ وہ جواب دینے والا ٹیچر ضروری نہیں ہے خود ہو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے AI بنوائی ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں جائے اور پوچھے کہ یار وہ جو میں نے کیمرہ اگر چلتی ہوئی آندھی اور بارش میں چلانا ہو تو وہ کیمرے کا لینس کیا کرے گا.
leave it to the unanswered questions. لیکن اگر ہم ہر بات اے آئی پہ چھوڑ دیں، اور ریسنٹ ایک ریسرچ بھی ہوئی ہے اور اس میں یہ شو کیا گیا کہ ایک گروپ بنایا گیا جس میں ایک گروپ کو انہوں نے صرف گوگل دیا کنٹرول گروپ ورسس ایکسپیریمنٹ گروپ، یا اور دوسروں کو صرف کتابیں دی اور تیسرے کو صرف اے آئی سے، اور بعد میں رزلٹ یہ آئے کہ وہ جو اے آئی پہ انحصار کر رہے تھے ان کا اپنی سوچ اور اپنی جو استبداد ہے اس میں خاصی کمی واقع ہوئی تھی ان کی نسبت جو کتابوں سے. تو کیا اس کو بھی انٹرٹین کیا جاتا ہے کہ بچے صرف جائیں اور جا کے ریسرچ کریں، اور دوسرے نمبر پر انہیں بتایا بھی کس طرح سے جائے کہ وہ کس قسم کے سوال پوچھ سکتے ہیں آج، آخر ان کو صحیح اور درست سوال کرنا بھی سکھانا جائے، اور وہ کیسے سکھانا ہے؟ کوشچن کا آپ کوئی بھی دنیا کا فریم ورک اٹھا لیں، چاہے آپ بلوم ٹیکسانومی کا اٹھا لیں یا چاہے دو ہی بڑے فریم ورک ہیں جیسے کائنڈ آف موسٹ فیمس، لیکن بچے اس سے بھی آگے نکل جاتے ہیں خود ہی. ایک تو ہے ڈیپتھ آف نالج فریم ورک، ہم اس پہ ہیں HOW میں. ہم جس فریم ورک بچے کو پہلے ہی دن انٹروڈیوس کروانا شروع کر دیتے ہیں وہ ہے ویب کا ڈیپتھ آف نالج فریم ورک، تاکہ اس کو ڈھیر سارے سوال کرنے آتے ہوں کسی بھی چیز کے بارے میں. پھر کچھ کے کویسچنز تو وہ خود ایکسپیریمنٹ کر کے کرے، اور کچھ کے کویسچن جو اسے ایکسپیریمنٹ سے نہیں ملتے اور اسے کچھ ڈیٹا چاہیے اور اسے کچھ اس کی ہسٹری چاہیے تو وہ تو کسی کتاب سے ملے گی. تو اے آئی تو اس حساب سے کائنڈ آف کتاب کا نعم البدل سمجھ لیں کہ وہ کئی کتابوں سے آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہے، تو ناٹ مور دین اے کتاب کا نعم البدل. ٹھیک ہے، وہ آپ کو اس سے آگے بھی پرومپٹ کرتا رہتا ہے کہ اچھا وڈ یو لائک ٹو نو دس. تو چھوٹے بچوں کی جس کی ہم بات کر رہے ہیں 714، انہیں اے آئی کو ایز اے بگ ٹائم ٹول پورا پتہ ہونا چاہیے کہ یار یہ جہاں پہ میں پھنس جاتا ہوں نا وہاں پہ یہ ڈھیر ساری میری ہیلپ کر لیتا ہے اور مجھے بتا دیتا ہے کہ مے بی دس پرابلم از ناٹ یٹ سالوڈ. ٹھیک، اور ہو سکتا ہے انسانیت نے سالو نہ کیا ہو یا کیا. دوسرا، اگر اس نے ریئل میں ایک بال کو ایسے کر کے نہیں دیکھا ہوا تو جتنا مرضی آپ اس کو سیمولیٹڈ وہ بال دکھاتے رہیں، پیرابولا سمجھائیں وہ نہیں سمجھ آ سکتی. اور اگر اس نے سوائل کو ٹچ نہیں کیا ہوا، اگر اس نے پودے کے وہ اینگلز کسی پودے کو غور سے دیکھا نہیں ہے کہ اس کی ٹہنیاں نیکسٹ کیسے نکلتی ہے تو اب کبھی بھی وہ اپریشیٹ نہیں کرے گا. یا اس نے کسی انسیکٹ کو چلتے ہوئے نہیں دیکھا، لہٰذا اس کا سارا ایکسپیرینس ریئل لائف کا ہونا چاہیے. جن سوالوں کے جوابوں پہ وہ آ کے تھک جاتا ہے نا، اور وہ ٹیچر بھی تھک جاتا ہے بیکاز ٹیچر کا بھی ایک لمیٹڈ سے نالج ہے، دین دے ریزورٹ ٹو کہ اس سے پوچھتے ہیں کہ مے بی کسی 10,000 کتابوں میں سے ہو، وہ اسے آنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آف کورس اسے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے اس کو کیسے ٹرین کرنا ہے. سارٹ آف کوڈنگ، بجائے اس کہ میں LCM سیکھوں بھی، لیکن میں LCM کمپیوٹر میں کوڈ کیسے کروں یا اس کا میتھمیٹیکل ماڈل اس کو کیسے کنوے کروں، یہ بھی تو میں نے سیکھنا ہے کہ نہیں. دس از این اسینشیل اسکل ناؤ. ہیومنز ان عام کاموں کے لیے، ریپیٹیبل کاموں کے لیے آر نو لانگر ڈوئنگ اٹ ایکچولی ان دا ورلڈ. آپ دنیا میں آپ جائیں تو آپ کو سڑک پہ روبوٹ چلتے ہوئے ملتے ہیں، آپ سے سلام بھی کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب پچھلے 5-6 سالوں کے آپ دیکھیں، دوسرا کوئی بھی ایگزیبیشنز آٹو کے دیکھ لیں فلانے کے، تو اس میں ہارڈلی اینی ہیومن از دیئر جو آپ کو گائیڈ کر رہا ہو اور فلانا کر رہا ہو اور آپ سے باتیں کر رہا ہو کہ اچھا نہیں ٹویوٹا والوں کو اسٹال کدھر ہے، نئی ہائیبرڈ کون سی ہے، یہ فلانا بابو سے پوچھ رہے ہوتے ہیں اشاروں سے لے کے کلینزنگ. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں اے آئی نہ کروں، لیکن بالکل وہ آپ ریئل لائف کی جو چیزیں ہیں نا اس کو آپ نے ایگزاسٹ نہیں کیا اور آپ سیدھا ادھر جا کے بیٹھے ہوئے ہیں کسی ہیری پاٹر پہ، تو یو آر میکنگ اے کوگنیٹیو ڈیمونیٹیو. آپ ایک منکی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ منکی نہیں چل سکتا، کیونکہ ہمیں تو چاہیے سوائل کے ایشوز، انرجی کے ایشوز، واٹر کے ایشوز، ہیومن اسٹریس کے ایشوز، ٹریفک کے ایشوز. یہ ایشوز اس کے اندر بیٹھ کے نہیں سالو ہونے، وہ ایشوز اس کو پہلے امباڈی کر کے اور اس میں سے گزر کے اور پھر سالو ہونے. ٹھیک ہے، ہم نے یہاں تک تو ڈسکس کر لیا کہ وائی اسکولز آر فیلنگ، اور اس کے بعد ہم نے جو یہ دیکھا کہ کیو لیب اس میں کس طرح سے کیوروسٹی جنریٹ کر رہا ہے بچوں میں، اس کو ان کو سیلف لرنر بنا رہا ہے، اور اس کے بعد پلے کا کس طرح سے فیکٹر ہے. لیکن ہمیں بینگ پاکستانی ایک یہ بھی تو ہوتی ہے نا بات کہ کیا یہ ٹیسٹ کیا جا چکا ہے، کیا اس کے اوپر پہلے بھی کام ہو رہا ہے یا ہمارے بچوں پہ یہ تجربہ ہوگا؟ نہیں، تو کیو لیب اس کو جو بھی کہہ رہے ہیں ایکسلریٹڈ لرننگ کہہ رہے ہیں یا الٹرا لرننگ کہہ رہے ہیں، اٹس آلموسٹ کائنڈ آف پروون. ہم نے پہلے بھی بات کی کہ 12 سال کا جرنی 6 سال میں ہو جاتا ہے، ایون ان اے رننگ اینڈ اے میس اسکیل.
ٹھیک. ہم تو ایک چھوٹی لرننگ لیب کی بات کر رہے ہیں کہ جس میں آپ کے ایک کلاس میں فار ایگزامپل میں کہہ رہا ہوں کہ 20 بچے ہیں 25 بچے ہیں, وہ اگر گروپ میں کام کرتے ہیں اور ان کو اس طرح سے کام کروایا جاتا ہے کہ دے آر گیون سچویشنز, بلکہ ملٹیپل سچویشنز ان وچ دے کین پلے اینڈ کنسٹرکٹ دیئر نالج دیم سیلف بائی ڈوئنگ, تو وہ بہت جلدی بعض اوقات گھنٹوں میں وہ سفر کرتے ہیں جو سالوں میں طے ہوتا ہے. اور اس پہ بتحاشا ریسرچ بھی ہے. آپ نے تھوڑا اپنے طور پہ پڑھنا ہو تو ویزیبل لرننگ جان ہیٹی پہ پڑھ لیں تو آپ کو وہاں پہ مل جائے گا, جیسے ہم نے کتاب کی کہ وہ. اب میں اس کا اپنا تجربہ جو ہم نے تو بخیر میں نے چونکہ اپنے بچوں پہ کیا ہے تو آئی ہیو نو ڈاؤٹس اباؤٹ اٹ. اب اس پہ ہم سکھاتے ہیں نا ایریا, ٹھیک, تو ہم بچوں کو ایریا کی سادہ ڈیفینیشن بتاتے ہیں کہ ہاؤ مینی باکسز, بجائے فارمولہ بتانے کے کہ آپ لینتھ کو وڈتھ سے ملٹیپلائی کریں گے. نہیں, ایریا کا مطلب یہ ہے کہ ہاؤ مینی اسکوئرز, اسکوئر چھوٹا یا بڑا ہو, اسکوئر کین بی این انچ اسکوئر, اسکوئر کین بی اے مائل اسکوئر, اسکوئر کین بی اے ملی میٹر اسکوئر, ڈیپینڈنگ آن کہ آپ کس ایریا کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک. تو لیکن کاؤنٹنگ دیز ٹائلز از این ایریا. اب جو ہی آپ بچے نے کاؤنٹ کرنی ہے, فار ایگزامپل یہ ٹائل وچ آر ود ان دس یلو, تو بچے کو پتہ چل جائے گا نا کہ یہ 2 از ریپیٹنگ 3 ٹائمز یا 3 از ریپیٹنگ 2 ٹائمز. ان دا سیم کانسیپٹ بچہ ایٹ دا سیم ٹائم ملٹیپلیکیشن اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم سیکھ رہا ہے ایریا بھی ڈیفائن کرنا, کیونکہ یہ دو کانسیپٹ اصل میں ایک ہی کانسیپٹ ہے. دیٹس وائی آئی کال جیومیٹرک نمبرز بیکاز دے یوز ملٹیپلیکیشن. تو میں جب ڈسکنیکٹ کر کے سکھاتا ہوں, نمبر 1. نمبر 2, اگر میں بچے کو ادھر کہہ بھی دوں کہ اب کیا ایریا ہے, تو آپ کا بچہ فوراً کہے گا نا یہ پہلے 6 تھے اب 5.5 ہے. اب یہ آپ چھٹی کے بچے کو دیں تو وہ کہتا نہیں میں نے تو فارمولہ صرف لینتھ وڈتھ والا پڑھا ہوا ہے, میں نے تو ابھی پینٹاگون اور 5 والی سائڈ کری ہی نہیں ہے, ٹھیک. اب اسے کانسیپٹ ہے کہ آئی جسٹ ہیو ٹو کاؤنٹ ٹائلز, تو آپ اس کو اور کمپلیکیٹڈ کرتے جائیں, آپ اسے کہیں اس کا کیا ایریا ہے, تو یو ول فائنڈ آؤٹ کہ وہ بچہ ان 10 منٹس آپ کو یہ بتائے گا کہ 2 تو یہ ہو گئے, 3 ہو گئے, یہ 3.5 ہو گئے, اور یہ اس 2 کا آدھا ہے نا, ٹھیک, 4.5 4.5. اور یہ جو جرنی جو ابھی ہم نے ٹریول کیا ہے ان 2 منٹس, آپ کا خیال ہے اسکول 8 سال میں کرتا ہے؟ اب باہر جاتے ہوئے کسی بچے کو 8ویں کے کو ٹیسٹ آؤٹ کر لیں اس کا ایریا, 9th 10th کو کر لیں, تو دیٹس ہاؤ بائی ڈوئنگ 1 دے انجوائے, 2 دے اچھا. لیکن پھر ٹول کون سے استعمال کرنے چاہیے؟ جو ریسرچ ریکمینڈ کرتی ہے. اوکے, ہاں, اگر آپ ایسے ٹول استعمال کریں گے نا جو خود سے بنانے کی کوشش کریں گے تو مے بی یو اینڈ اپ ود کہ وہ بچوں کا مسکنسیپشن پیدا ہو جائے. مثال کے طور پر ہاں, میں نے فریکشن سکھانی ہے بچوں کو, میں اس لیے تھوڑے سے آپ کو ایگزامپل بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو کلیئرٹی سے پتا ہو کہ کیوں ہم 6 مہینے میں تیسری کے بچے کو 8ویں تک پہنچا چکے ہوتے ہیں, اینڈ ود دا لیسٹ انٹروینشن 6 hours in a week. کہ مثال کے طور پہ بچہ فریکشن کے لیے ریکمینڈڈ ٹول یہ ہے. اب جب اس پہ بچے نے سیکھا ہوگا کہ اچھا دیکھ رہا ہوں یہ ہاف ہے, یہ 1/3 ہے. کیوں 1/3 ہے؟ بیکاز 3 of these make 1. یہ 1/4 ہے, 4 of these make 1, 5 of these make 1, 6 of these make 1. اس بچے کو کبھی بھی جس نے ہاتھ سے کھیلا ہے کنفیوژن ہوگا, آپ پوچھیں گے کہ 1/3 بڑا ہوتا ہے یا 1/7. اسے پتا ہے کہ 7th میں تو 7 ٹکڑے کیے ہوئے ہیں اور 3rd میں تو 3 ٹکڑے کیے ہوئے ہیں, تو وہ تو ٹکڑا بڑا ہے. وہ اس کا امباڈیڈ نالج ہے جو اس نے ہاتھ سے کیا ہے. جو آپ نے پیپر پہ رکھ کے کروایا تھا, وہ پیپر والا بچہ تو فگرز کو 1 2 3 کے حساب سے جانتا ہے. 3 کی فگر سے 7 کی فگر بڑی ہے, بلیو یو می, آپ بازار سے چلتے ہوئے کسی بچے کو پوچھ لیں 1/3 بڑا یا 1/7, تو وہ کہے گا 1/7. تو یہ ٹولز کے ساتھ کھیلنے سے آلموسٹ اس پہ اتنی زیادہ ریسرچ ہے کہ ایون جو لیگرڈ بچہ ہے وہ ٹاپ کلاس پہ پہنچ جاتا ہے, اور ٹاپ کلاس کا اس سے بھی آگے چلا جاتا ہے. تو دیٹس دا گیم. یعنی کیو لیب میں فزکس اور بایولوجی کی لیب نہیں ہے بلکہ میتھمیٹکس کی بھی لیب. نہیں, میتھ تو دیکھو علیحدہ ہی نہیں نہ ہو سکتا, ورنہ تو سائنس حظ نفس ہی رہ جاتی ہے نا. لیب کے حوالے سے کہ ہم ہم تینوں چیزوں کو اکٹھا لے کے چلتے ہیں. یہ دیکھ رہے تھے کہ لیب صرف کیمسٹری کی ہوتی ہے, فزکس کی ہوتی ہے, اور بایولوجی کی. اٹس اے لرننگ لیب. ہاں, تو اس میں ہم اس وقت جو ایک کیو لیب پرٹیکولرلی ہے, پیرلل اور لیب بھی ہم بنا رہے ہیں, وہ ہے میتھس اور سائنسز کو. لیکن سائنس کو ہم جان کے سائنس اینڈ انوائرمنٹ کہتے ہیں, کیونکہ ابھی تک کے لوگ سائنس کو سمجھتے ہیں فزکس, کیمسٹری, بایو. نہیں, دنیا میں پچھلے 20 سال سے سائنس کے 4 بڑے اسٹرینڈس ہیں: فزکس, کیمسٹری, لائف سائنسز اینڈ ایکالوجی.
کیونکہ یہ ساری چیزیں کنورٹ جا کے ایکالوجی پہ ہوتی ہے نا کہ اوور آل میں نے جو شر مچایا ہوا ہے. ٹھیک, تو اسی لیے ہم اسے کہتے ہیں کہ ہم 3 سبجیکٹ پڑھاتے ہیں, یعنی کہ میتھس, سائنس اور انوائرمنٹ. اب سائنس اینڈ انوائرمنٹ ایک ہی سبجیکٹ ہے, لیکن کیا لکھو میتھس سائنس انوائرمنٹ, لیکن وہ چلتے اکٹھے ہی ہیں کہ وہی جو چیز آپ نے اسے بچے کو اسکوئر نمبر کرائے ہیں نا کہ 2 2s are 4 3 3s are 9 4 5s are, وہی آپ بچے کو کرواتے ہیں کہ اچھا یہ اس کو میں جب کرتا ہوں نا یہ اسکوئر نمبر کو فالو کرتا ہے, کیوں گریوٹی فالو اسکوئر نمبر, کیونکہ ادھر جائے گا تو 1 اور آگے جائے گا تو 2 کا اسکوئر 4, 3 کا اسکوئر 9, 5 کا اسکوئر 9. تو چونکہ اس نے اسکوئر نمبر سے جانا ہے تو لہٰذا یہ تو ہم بچے سے سوال کرتے ہیں کہ ایسے کیوں جا رہا ہے, ایسے کیوں جا رہا ہے. تو یہ آپ سوچیں کہ ود دا سمپل ٹولز ہم نے یہ کیا کہ یار یہ واقعی اسکوئر سے جا رہا ہے کہ یا آپ ہم سوچ رہے ہیں کہ اسکوئر سے جا رہا ہے. تو موبائل فون کا کیمرہ لے کے اسی میں اس کی فوٹو بنا کے اسی کو تصویر اس کے دوسرا کیا نام ہے ٹی وی پہ دیکھ کے کڑوں کر کے اور ادھر اسکیل بنا کے ادھر ہی ہم نے میجر بھی کر لیا. انٹرسٹنگ. مطلب اسی انوائرمنٹ کو یوز کریں. اس کے لیے کوئی آپ کو آپ کہیں کہ جی مجھے تو کیلیفورنیا سے ایک ڈیجیٹائزر چاہیے جو ایسے ہوگا جو میرے سیمسنگ کے فون کے ساتھ اور اس کے ساتھ لگتا ہے اور اس کے ساتھ ایک لیب آئے گی, اور کچھ بھی نہیں چاہیے یار. ایوری تھنگ از جسٹ ود یو. اللہ تعالیٰ نے آپ کے ارد گرد آپ کو ہدایت کے بغیر نہیں چھوڑا ہوا. یہ تو قطرے سے پورا سمندر نکالنے والی بات ہے. مطلب آپ کو میں چھوٹا سا ٹول دکھاؤں جی کہ ہم بچے کو ٹائم, ایک کانسیپٹ ہے نا میتھ کا جی. اب ٹائم کی جو بیسک یونٹ ہے, بیسک یونٹ میں سیکنڈ بھی ہے فلاں پہ, ڈے اور ایئر کا بچے کو کانسیپٹ نہیں ہوتا عام طور پہ جی. تو ہم تھوڑا سا کانسیپٹ دے دیتے ہیں کسی ٹول سے کہ اوکے جو زمین نے اوپر پورا مڑ کے آنا ہے دس از اے ایئر, اور اس نے جو اسپن کرنا ہے اٹس اے ڈے. اب ان کیس آف چاند مون, اف یو کنسیڈر اٹ اے مون ارتھ سسٹم, اٹس ویری انٹرسٹنگ فیکٹ فار دا چائلڈ کہ اس کا ایک ڈے اس کے ایک ایئر کے برابر ہوتا ہے. اور بچہ پھر وہ اب اس سادہ ٹول سے دس از ریپرزینٹنگ دا گریوٹی. بائی دا وے واٹ از دس, اسے کہتے اچھا اسے ہم کچھ بھی نہیں کہتے, یہ ارتھ ہے اور یہ مون ہے. ٹھیک ہے, تو ہم انہیں بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ ان کا بیلنس ادھر تو نہیں ہے نا, سم ویئر ہیئر ہے. تو ارتھ مون جو ہے نا یہ علیحدہ علیحدہ ایسے نہیں گھوم رہے, دیز بوتھ آر ایک آپ کہہ لیں skewed pendulum کی طرح, unbalanced pendulum کی طرح, they act as a single body. تو لہٰذا یہ ایسے 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 کر کے جاتے ہیں. کیونکہ بچے کا سوال ہوتا ہے نا کہ یہ چیز تو ایسے سیدھی جاتی ہے جو آپ کہہ رہے تھے اسکوئر, تو یہ بھی اسکوئر کے تحت جاتی ہے. یس, بٹ اسکوئر کے تحت جو جائے گا وہ اس کا وہ سینٹر پوائنٹ ہوگا دونوں کا کمبائنڈ, دا ویری سینٹر وچ از ناٹ آن دا سرفیس آف دا ارتھ, وچ از بلو دا سرفیس آف ارتھ, کیونکہ یہ اس سے 80 گنا بڑی ہے. اب یہ چیزیں اسے صاف سمجھ آ جاتی ہیں کہ اگر یہ اس کے ساتھ اس طرح لاکڈ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آئی ول سی آلویز دا سیم سرفیس, اور اس نے پورے چکر میں ایک اسپن پورا کرنا ہے. اوکے, دین 1 اسپن اینڈ 1 ریولیوشن آر سیم, سو 1 ڈے اینڈ 1 ایئر از سیم. یہ تیسری کا بچہ آدھے گھنٹے میں ڈسکور کر چکا ہوتا ہے. امیزنگ. اور ہمارے یہاں شاید کالج اسٹوڈنٹ کو بھی ہمارے یہاں نہیں ہوتا کہ ایسٹرونومر کی کوئی بھی ماڈل یا کتاب اس فیکٹ کو سیریسلی ٹھیک نہیں لکھتی, ایٹ لیسٹ ٹل بیچلر آئی نو دیٹ. اوکے, میں دیکھ رہا ہوں کہ میز پر اور بھی کیو لیب کے گیجٹس پڑے ہوئے ہیں. کیا یہ کسی گھڑی کا اسپرنگ ہے یا what's that؟ اچھا نہیں, یہ چیزیں ساری کامن ٹول جو ہوتے ہیں نا کہ تعلیم, کیونکہ بیک لاگ بہت زیادہ ہے نا, تو اور ویسے بھی کوئی ایجوکیشن کے لیے بہت زیادہ ٹولز نہیں چاہیے ہوتے آپ کو. یہ چیزیں آپ سٹک سے بھی کر سکتے ہیں, اس سے بھی کر سکتے ہیں, لیکن آپ تھوڑے سے اپنے کارپینٹر کو یوٹیلائز کر لیں اور اس سے کر لیں تو پھر یہ ایک دفعہ کٹ کریں تو ری یوزیبل ٹولز ہونی چاہیے. یہ ساری چیز پیپر پہ بھی سکھائی جا سکتی ہے, پیپر فولڈ کر کے, دنیا بھر میں پیپر فولڈ کر کے. آپ کے پاس ایک کتاب وہاں پیچھے رکھی ہوئی ہے, میتھس بائی پیپر فولڈنگ, وہ اس کے پیچھے شاید ہے, وہ آپ ڈسپلے بھی اپنے لیے دیکھ بھی سکتے ہیں. میتھس بائی پیپر فولڈنگ, نو اندر ون جو پیچھے رہ گئی ہے. ہاں, اب یہ ساری ہے دس ون, دا پیپر پزل. دا پیپر پزل سارا میتھس ہے 8ویں تک, کوئی بھی کانسیپٹ نہیں ہے جو انہوں نے نہ چھوڑا مے بی. تو سیٹ یا کوئی ایسی ایک آدھی چیز رہ گئی, باقی ایوری تھنگ, دا شیپس, دا ملٹیپلیکیشن, دا ایریا, دا پرپورشن, دا ریشیوز, ایوری تھنگ تھرو پیپر فولڈنگ کیا جا سکتا ہے. لیکن بہتر ہے کہ چیزیں میں پیپر فولڈنگ کے بجائے نیپکن فولڈنگ کیوں نہ کر لوں, اور میرے لیے وہ چیز انوائرمنٹ فرینڈلی ہو جائے گی اور بار بار وہ چیز یوز ہوتی رہے گی. تو یہ ساری چیزیں اسی طرح ہم بچے کو کوارک سے شروع کرتے ہیں, اور وہ 3 کوارک لے کے وہ خود ایک گلو سے ملاتے ہیں
اور پھر وہ اس کے اوپر لکھتے ہیں کہ یہ اپ کوارک ہے، یہ ڈاؤن کوارک ہے. بچوں کو ہی کوارک سکھائے جا رہے ہیں کیوں ہاں لیب بچوں میں؟ ہاں، اچھا بیکاز اینی تھنگ وچ از ان دا پی ایچ ڈی ایز اے KG ورژن، تو وائی شوڈ آئی ڈیفر؟ جب اسے سکھایا جا سکتا ہے تو میں ویٹ کیوں کروں؟ ٹھیک ہے، تو وہ کر کے اور اسی کا ایک وہ ہائیڈروجن ایٹم بنا لیتے ہیں. بعد میں اب انہیں آپ ایک دفعہ آپ نے نالج کانکریٹ سے سکھا دیا، پھر پکچر بھی کافی ہے. تو کانکریٹ سے پکچر پہ آنا ہوتا ہے اور پکچر سے پھر صرف آئیڈیا پہ آنا ہوتا ہے. یہ طریقہ ہے کہ آپ جو چیز بھی سکھائیں بچے کو، شروع کسی ریئل فزیکل ٹوائے، باڈی، فنگرز، اینی تھنگ سے. سر کیو لیب تو فوکس کر رہا ہے 7 to 14 کے بچوں پر، لیکن آپ نے آغاز میں فرمایا کہ اس سمے ایکول ذمہ داری بنتی ہے والدین کی بھی اور پیرنٹس کی بھی. ہاؤس آف وزڈم اس حوالے سے کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ ہاں، وہ پھر یہ ہے کہ نا کیو لیب میں اب ہمیں جو بس سب سے بڑا چیلنج ہے کہ میں وہ ٹیچر کہاں سے لے کے آؤں، فیکلٹی جو کیو لیب میں بچوں کو وہ کروائے. اسی سسٹم سے پڑھے ہیں، ہم نے بھی اسی طرح سے دیکھا تو وہ تو اس کو آپ کہیں گے کہ اسے سکھاؤ آج کوادریلیٹرل، تو اس نے کہنا بھائی یہ کوادریلیٹرل ہے. اس نے تو نہیں 4 تیلیاں لے کے آنی، ٹھیک ہے، نہ اس نے اس کو ایسے گھما شما کے دکھانا ہے کہ اس کی پراپرٹیز کیا ہیں، اس نے تو نہیں دکھانی. تو کیونکہ جس طریقے سے ہم پڑھے ہیں، پھر میرا قصور نہیں ہے. دا وے آئی واز ٹاٹ آئی ول ڈیلیور دا سیم، گاربیج ان گاربیج آؤٹ. تو اس کے لیے ہم پیرنٹس کا ہم نے ایک پروگرام شروع کیا ہوا ہے. پیرنٹس کا جو پروگرام ہے وی کال اٹ ایکچولی تو اٹ از این اسینشیل نالج سیریز فار پیرنٹس. اس کے 2 اسٹرینڈ ہیں، میں دونوں اسٹرینڈ پہ بات کر لوں. پہلا اسٹرینڈ ہے کہ ان کے بیسک کانسیپٹس تو ٹھیک کیے جائیں. ٹھیک، وہ جو بیسک کانسیپٹس ہیں نا، وہ ہیں کہ کائنات کے آغاز سے لے کر، ٹھیک، اور زمین میں یہ جو انگریڈینٹس ہیں وہ آئے کہاں سے ہیں، اور وہ انگریڈینٹس ریسیپیز میں کیسے کنورٹ ہوئے ہیں، انہوں نے پھر لائف کی شکل کیسے اختیار کی ہے، اور انہوں نے پھر الٹیمیٹلی ہیومن کب آیا ہے، اور ہیومن کی سویلائزیشن کب آئی ہیں، اور آج ہم جہاں کھڑے ہیں وہ ہم کتنے بگ آئیڈیاز اور ایک گڈ تھیرو جرنی بٹ ایٹ ویری ویری ہائی لیول آف دا یونیورس ود دا ہیومن ناؤ ان چارج آف لاٹ آف تھنگس، فزیکل لیول پہ بھی اور میٹا فزیکل لیول پہ بھی. یہ بھی اسے پتہ ہو کہ ہمیں تخلیق کیا گیا تھا تو کوئی وعدہ لیا گیا ہوگا، یا میں ادھر ہوں تو بیبی کوئی اگلی سٹیج بھی ہوگی. ٹھیک، تو وہ میٹا فزیکل لیول پہ بھی اسے پتہ ہو، اور دوسری ڈائمینشن میں بھی اسے پتہ ہو کہ کوئی عالم مثال بھی ہے، اور کوئی عالم جبروت بھی ہے، کوئی عالم ملکوت بھی ہے، کوئی فرشتوں کا بھی سسٹم ہے کہ میں کوئی کام کرتا ہوں تو دے ٹیک دا ڈیٹا سم ویئر، اور کہیں ڈیسیشن ہوتے ہیں نا. ہم کہتے ہیں نا کوئی فلاں رات آ گئی ہے اور آج پورے سال کا بجٹ بننا ہے، دعائیں مانگ لو، تو کوئی دعا کا بھی سسٹم ہے. تو اگر وہ اسپرچول والا نہ کیا جائے تو پھر تو ایک قسم کی چیٹنگ یہ ہو جاتی ہے کہ جس نے سسٹم بنایا ہے اب اس کو ڈینائی کر رہے ہیں، اور ساری تصویریں اور آرٹ دیکھ کے مصور کو ایکنالج نہیں کرنا چاہتے. تو ایسا سسٹم جو اقرا بسم ربک الذی خلق سے ٹیلی نہ کرتا ہو، اس کو تو ہم جھوٹ اور فراڈ ہی سمجھتے ہیں. کیونکہ سیدھی سیدھی بات ہے، اقرا پڑھو، ٹھیک، باسم ربک، اپنے رب کی نشانی کے طور پہ ہر چیز کو ایکنالج کرو. ہی میڈ اٹ از، میں تو اس کو پھر یوٹیلائز کروں گا اگر میں پڑھوں گا اور وہ سیکھوں گا. پڑھنے سے مراد ہے کہ پچھلا ہیومن نالج امبائب کرو اور آگے چلو. وہ جو کتاب اس نے لکھی تھی، اس نے تو پچھلی 10,000 سالوں کی ہسٹری اور اپنے 25 سال اس میں لگا کے، میرے پاس وہ کتاب اب آ گئی ہے نا. ٹھیک، تو اقرا از سچ اے بگ تھنگ. تو وہ اس کو یہ بتایا جاتا ہے ان 15 کانٹیکٹ آورس. اس کو ہم کہتے ہیں کہ اب آپ کو اسینشیل کانسیپٹ ہیں، آپ کو یہ پتہ ہے کہ اس شہر میں محلے کتنے ہیں. یہ جو والدین کے لیے کورس ہے وہ 15 اور کانٹیکٹ آورس، اچھا، اور اس which are delivered 3 hours in a week and like this. It's all online. کیونکہ دیکھیں اگر والدین کو پتہ نہیں ہے نا کہ انوائرنمنٹ ایک کرٹیکل مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی بچے کے ساتھ بات ہی نہ کریں، بات ہی نہیں کر سکتے، یا انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ پلانیٹری باؤنڈری کوئی کانسیپٹ ہے، یا انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹیکنو فاسل کوئی کانسیپٹ ہے، یا گرین واشنگ کوئی کانسیپٹ ہے، یا موٹی موٹی بات انہیں ہو سکتا ہے یہ بھی نہ پتہ ہو کہ ورلڈ وار 2 کیوں ہوئی تھی، یا ورلڈ وار 1 کیوں ہوئی تھی. بالکل بالکل. تو ان موٹا موٹا دنیا کے جو بگ ایونٹ ہیں which have reshaped the world and ideas which have reshaped the world، اس پہ وہ بیسک آرڈنری لیول کا تو نالج پتہ ہو نا. اسے بچے کو پوچھ لے، ہمارے بچے کو، کہ اچھا دس از دا تھرڈ ورلڈ، سیکنڈ ورلڈ کون سی ہے؟ جی وہ پتہ نہیں. اچھا تھرڈ ورلڈ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ نہیں جی پتہ نہیں.
बिकॉज आपने प्रोफेसर साहब ने कभी 5 मिनट में वो बताई ही नहीं है। अब वालदैन को की ये जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि सिस्टम तो कोलैप्स हुआ है, कि कम अज़ कम वो एक मिनिमम वो नॉलेज खुद से इम्बाइब करें इन दोज 15 to 18 कॉन्टेक्ट आवर्स। उसमें हम उन्हें वो बड़ा सादा सा करके बताते हैं कि वो ये है ओवरऑल हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, ताकि उसे जो आज है ना, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन ऑफ हिस्ट्री। तो मैंने जो फ्यूचर भी कार्व होना है वो यहीं से आगे जाना है ना कहीं, तो वो बच्चे को फ्यूचर थिंकिंग में लेके जाएं। कि हम इस तरह से भी लॉपसाइडेड हैं कि हम हिस्ट्री भी नहीं पढ़ाते एक तो, लेकिन पढ़ा भी लें तो फ्यूचर थिंकिंग तो क्रिएट ही नहीं करते, बिल्कुल, एज इफ द फ्यूचर इज स्टम्बल्ड अपॉन। बिल्कुल। और इसके साथ साथ मैं तो इवन ये समझता हूँ कि वालदैन को ना सिर्फ बिलखुसूस वालदा को, कि ना सिर्फ वो अपने जो इवेंट्स हैं और जो मेजर फिनोमेनास हो रहे हैं नेचर में उनसे बहरावर हों, बल्कि उसके साथ साथ जो ग़िज़ा है उस तक भी उसे पता हो कि बच्चे को उसके मुंह में हमने क्या डालना है और उस तरह से क्या मीठे के क्या नुकसानात हैं वगैरह वगैरह। सर ये क्यू लैब तो हमने देखा कि वो बच्चों के लिए है, तो ऑब्वियसली हम सारे बच्चों को इसमें इंटरटेन नहीं कर सकते, ना तो वो जो 60% स्कूल से बाहर है, ना वो 40 जो स्कूल में है। तो क्या ये ऑनलाइन सेटअप है या किस तरह से इसमें बच्चे इंगेज, किस तरह से आप तक रसाई किस तरह से हासिल कर सकते हैं? नहीं, इफ़ वी आर टॉकिंग क्यू लैब अगेन, तो क्यू लैब का तो ये है ना कि वो तो हैंड्स ऑन का नेमुल बदल कोई है ही नहीं, तो लिहाजा उसको उसने तो उस प्रोग्राम ने तो स्केल आउट होना है, तो वो मुख्तलिफ जगह पे हम चाहते हैं कि पेरेंट्स हमसे ट्रेन हों और अपनी अपनी कम्युनिटीज़ में वो और क्यू लैब्स बनाएं। ठीक हो गया, विद दोज मिनिमल टूल्स। और जो पेरेंट्स का प्रोग्राम है उस पर लेट्स कम बैक अगेन। पेरेंट्स के प्रोग्राम में एक लेयर ये है कि एसेंशियल नॉलेज सीरीज़, दूसरी जो लेयर है वो उनकी अपस्किलिंग पे है। ओके, कि मुझे ये एक कॉन्सेप्ट पता चल गया, ये प्रोग्राम ही अलग है। हाँ, ये प्रोग्राम अलग है और उसके ऊपर बिल्ड होता है कि यानी जिन्होंने एसेंशियल नॉलेज सीरीज़, या उसको हम एक्सेलरेटेड प्रोग्राम फॉर पेरेंट्स एंड टीचर्स कहते हैं, APP, एक्सेलरेटेड प्रोग्राम फॉर पेरेंट्स एंड टीचर्स, वो जिसने कर लिया है उसको फिर आगे चाहिए ना कि अच्छा मैंने अब मैथ करवाना है तो व्हाट इज़ द बेस्ट लॉजिकल सीक्वेंस, मैं उसको कनेक्ट कैसे करूं जियोग्राफी से और फिजिक्स से और केमिस्ट्री से और ग्रेविटी से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से। तो उसको हमने 4 स्ट्रैंड में किया हुआ है। नंबर 1 इज़ हाउ टू टीच मैथ, क्योंकि इस वक्त दुनिया में 90% रिसर्च मैथ की है, तो 90% रिसर्च कंप्यूटेशनल है, तो लिहाजा मैथ इज़ अ बिग टाइम कंपोनेंट, ताकि वो बच्चे को सही आता हो। पेरेंट्स पढ़ाएगा कैसे, इसको कहें हाउ वी लर्न सीरीज़, अपस्किलिंग सीरीज़। दूसरा स्ट्रैंड है कि मैंने साइंस और इन्वायरमेंट कैसे पढ़ाना है, वो 10-12 सिंपल तजर्बे क्या हैं और सिंपल वो मॉडल क्या हैं जिससे मैं बच्चे को वो नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने का तरीका सिखा दूँ। एंड यू आर डन, दैट्स आल्सो 12 आवर्स कॉन्टेक्ट आवर्स। ओके, अगले 12 कॉन्टेक्ट आवर्स हैं, उसको लैंग्वेज एडवेंचर हम उसको बोलते हैं, कि पेरेंट्स को लैंग्वेज के उर्दू और अंग्रेज़ी के कनेक्शंस पता हूँ कि मैंने सिखाना क्या है और कैसे सिखाना है। उसे अभी तो ये भी नहीं पता कि मैंने क्या सिखाना है और कैसे सिखाना है, तो वो बेसिक उसे बता देते हैं 12 घंटे में, लेकिन वो बेसिक इतनी बेसिक नहीं है, वो बड़ा एक तो पेरेंट्स इंजॉय करते हैं। मिसाल के तौर पे वो रिसर्च बेस्ड चीज़ें हैं ना, फिर वो ह्यूज नॉलेज आपको कंडेंस बहुत ही आसान मिल जाता है कि 85% कॉम्प्रीहेंशन आपकी वर्ड नॉलेज पे डिपेंड करती है, वोकैबुलरी पे। तो लिहाजा ग्रामर का रोल मेरी कॉम्प्रीहेंशन में कोई 10% है। यानी मुझे अगर पता हो ना कि इलाफ और कुरैश और रहला का मतलब क्या है, तो ली इलाफी कुरैशिन इलाफी मुझे वैसे ही पता चल जाएगा, क्योंकि मुझे वो लफ्ज़ आते हैं, आई कैन कनेक्ट। इसीलिए दुनिया में 7वीं के बाद ही ग्रामर के रूल्स और पंक्चुएशन के रूल्स सिखाए जाते हैं। 6-7 तक ग्रामर के रूल्स सिखाए नहीं जाते, कोई बच्चा पैटर्न से खुद ही सीख चुका होता है। तो लेकिन वालदैन को वो वर्ड स्टोरीज और वोकैबुलरी बिल्डिंग के तरीके नहीं आते, क्योंकि वो इस सिस्टम में नहीं है। तो हम उन्हें बिलीव यू मी चंद तरीके बताते हैं, तो उनकी उसी 12 घंटों में उनकी वोकैबुलरी बाई थाउजेंड्स इंक्रीज हो चुकी होती है विदाउट टेलिंग देम एनीथिंग। और प्लस उनकी प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छी हो चुकी होती है, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन पे तो हम कुछ बात ही नहीं करते। उनको सादा सी ये बात बताने से कि अंग्रेज़ी जो है और उर्दू जो है, इनमें प्राइमरी डिफरेंस क्या है, इनकी म्यूजिकलिटी में या इनकी साउंड की उस तरीके में, फोनिक्स में। तो वो चूँकि फ़र्क हम बता देते हैं और उसके टूल्स भी बता देते हैं और फिर उसके तरीके भी बता देते हैं, तो वो 12 घंटे में वो उर्दू और अंग्रेज़ी पे इतने रिकनेक्ट हो जाते हैं कि, क्योंकि उन्हें बिट्स एंड पीसेस में चीज़ें आती होती हैं, लेकिन उनका कोई नज़म नहीं होता।
ٹھیک ہے. جیسے وہ ہم اردو میں کروا ہی رہے تھے, تو نظم اور نثر کا بنیادی مطلب یہ ہے کہ ترتیب میں ہو, اور دوسرا ہاں کہ آپ کے اگر موتی بکھرے ہوئے ہیں تو وہ نثر کی حالت میں, اور وہ اگر پیروئے ہوئے ہیں تو وہ نظم کی حالت میں. انتظام, چیزوں کو منظم پیرونا, پیرونا, تو وہ لفظوں کو انجوائے کرتے. اہتمام, کسی چیز کا غم لینا. اب وہ ہم کا لفظ قرآن پاک میں بھی آیا ہے, لیکن میں اس اہتمام کر رہا ہوں, مین آئی ایم ٹیکنگ پین ٹو ڈو دس, آئی ایم ٹیکنگ ریسپانسبلٹی ٹو ڈو دس. تو وہ چونکہ لفظ کون سا, لفظ مینز سمندر کا کسی ڈیڈ باڈی کو یا مچھلی کو, جیسے سمندر کرتا ہے جب مد و جزر میں, باہر پھینکنا, اچھال دینا, لفظ, لفظ البحر. تو جب وہ سیکھتے ہیں کہ یار یہ لفظ تو بہت, کوئی بھی ایسا لفظ نہیں ہے جو کسی نیچر کے فینومینا کے ساتھ کنیکٹڈ نہ ہو. میں دوبارہ آتا ہوں کہ کس طرح سے ہم اپنے جو موجودہ تعلیمی مسائل ہیں ان کو سولو کرنے میں راہ ہموار کر سکتے ہیں. اوبیسلی اٹس ناٹ اے پیس آف کیک. تو ہم نے کیو لیب کو ڈسکس کر لیا اور پیرنٹس کو بھی ڈسکس کر لیا, لیکن یہاں پر پھر بھی ایک خلا باقی ہے کہ جتنے سارے پاکستان میں ٹیچرز ہیں وہ اوبیسلی سارے کے سارے اس طرح سے انگیج نہیں ہو سکتے, اور ایک دفعہ وہ دوبارہ سے جا کے فریکشن کو اور اس طرح سے چیزوں کو, فریکشن کو اور باقی جو سارے کانسیپٹ ہیں ان کو پڑھ بھی نہیں سکتے. تو کیا ٹیچرز کے لیے بھی اہتمام کیا گیا ہے ہاؤس آف وزڈم میں کہ وہ خاص اسپیشلی جو انہوں نے کانسیپٹ پڑھانے ہوں ان کو کس طرح سے وہ ری بلڈ کر سکیں اور ایک نئے انداز میں ان کو پہنچا سکیں؟ اس میں ایک تو جو انڈر لائنڈ ہے چیز وہ ہے کہ بیک لاگ بہت زیادہ ہے. تو بیک لاگ جو ہے نا وہ انٹرسٹنگلی جو اصل کرنے کے کام ہے نا وہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں. مینز وہ ٹری کی برانچز 2-3 ہوتی ہیں اور آگے ہر شے ان برانچز پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے. اگر میں نے وہ برانچ, وہ ٹرنک اور 4 مین برانچز ہی نہیں پڑھی, اور اگر میں نے وہ پڑھ لی اور مجھے پتہ چل گیا کہ زائلم یہاں سے فلو کرتا ہے, فلانا یہاں سے فلو کرتا ہے, اور اس کے سانس یہاں سے لیتا ہے فلانا, تو جو کور کانسیپٹ ہے نا, کور کانسیپٹ وہ کسی بھی چیز میں بہت چند ہیں. مثال کے طور پہ میتھ کے کور کانسیپٹ صرف 4 ہیں, جو کوئی بھی بندہ جو بازار میں سے کپڑا خرید سکتا ہے, آلو خرید سکتا ہے, وہ ایڈلٹ 12 گھنٹے میں سیکھ لیتا ہے. وہ 2.5 گھنٹے کے ہم نے 4 سیشن بنائے ہوئے, 10 آورز 12 آورز فار دا اونلی ٹیچرز اینڈ پیرنٹس. ٹیچر اور پیرنٹ میں ہمیں تفریق نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ پرائمری اسکول ٹیچر از اے پرائمری اسکول ٹیچر. دنیا بھر میں تو ایسی ہے. پرائمری اسکول ٹیچر میتھ کا, سائنس کا, حساب کا ہوتا ہی نہیں ہے. وہ پہلی دفعہ 5ویں یا 6ٹھی میں جا کے برانچ آؤٹ ہوتا ہے کہ میتھ کے ٹیچر کو بکھرا کرو اور وہ میتھ اور سائنس دونوں پڑھائے. اور لینگویج کے اپنے فن, پن, ذوق, لطیفہ ذرا ڈفرینٹ ہوتا ہے نا, اس کے پزل ذرا ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو جا کے یہ ڈسکنیکٹڈ نالج کی ایک یہ وجہ بھی ہے کہ ہم نے شروع سے ہی وہ ڈسکنیکٹڈ نالج کرتے ہیں, نالج کو کنیکٹ نہیں کرتے. تو یہ ایک تو آن لائن پروگرام ہے, تو اینی بڈی کین ایکسیس فرام اینی ویئر. دوسری بات یہ ہے کہ ہم وہ کور کانسیپٹ پڑھاتے ہیں, باقی کانسیپٹ اصل میں ان کی اپلیکیشنز ہیں, جس کی میں اکثر مثال جیسے فریکشن ہے نا, تو فریکشن کل ہم بچوں کے ساتھ تھے, آپ بھی کر رہے تھے, اور وہ جو ہمارے ساتھ پیرنٹس بھی بیٹھے ہوئے تھے, آپ کا خیال ہے کہ ور دے ناٹ انجوائنگ؟ 1 they were enjoying, number 2 equally انہیں بھی پہلی دفعہ پتہ چلا تھا they were taking notes کہ ریٹ اور ریشیو بھی فریکشن ہی ہیں. وہ لکھ رہے ہیں, لکھ رہے تھے نا, کیونکہ لیکن انہیں ریٹ اور ریشیو کا فرق نہیں, اس یونیورسٹی نے 16 سال میں نہیں بتایا کہ if your units are same it will be called what, if your units are different it will be called what. ٹھیک. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو کور جس کو کہتے ہیں نا کانسیپٹس, ان پہ آپ وہ کروا دیں تو اگلی اس کی ڈیسیمل کیا فریکشن سے ڈفرینٹ ایک چیز ہے. نو اٹس اے فریکشن آف 10. پرسنٹیج کیا فریکشن سے ڈفرینٹ کی چیز ہے. نو اٹس اے فریکشن آف 100. اور پرپورشن کیا فریکشن سے ڈفرینٹ کی چیز ہے, یا ریشیو کیا ڈفرینٹ چیز ہے. تو ریشیو, پرپورشن, ریٹ, ڈائریکٹ ریٹ, انورس ریٹ, یہ سارے ایک ہی ٹاپک ہے, وی کال اٹ فریکشنز. دنیا اس کو فریکشن نہیں کہتی, دنیا اس کو کہتی ہے پروپورشنل ریزننگ. وہ آپ اوکھے لفظ استعمال کریں گے تو پیرنٹ بھی نس جائے گا, بچہ بھی نس جائے گا. تو یو ہیو ٹو کیپ اٹ سمپل اینڈ یو ہیو ٹو کیپ اٹ ہینڈز آن اینڈ انٹرسٹنگ. ہینڈز آن ہے. ہاں, اب دیکھیں اب یہ میں ہینڈز آن سے چیز سکھا سکتا ہوں. مطلب اگر ریسرچ میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا, کیوں دنیا کے ساری بلڈنگز ہمیشہ ان میں آپ دیکھیں گے ٹرائنگل ضرور اپیئر ہوگی, جتنی بھی یہ جیوڈیسک بلڈنگز ہیں, ٹائیبل سے لے کر آپ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ چلے جائیں یا کسی پرانے برج پہ چلے جائیں. کیونکہ میں نے اگر یہ بلڈنگ بنائی ہے نا, یہ شیپ بنائی ہے, تو اٹ ول الاؤ می ٹو ڈی شیپ اینڈ فلانا
مجھے ریوٹ کرنے دیتی ہے ایسے, کیونکہ یہاں ریوٹ ہی لگا ہوا ہے نا, یہ نہیں کرنے دیتی unless I break it. ٹھیک ہے, اور کوئی بھی شیپ نہیں کرنے دیتی, اگلی ساری شیپس آپ کی بینڈ ہو جاتی ہیں. یہ سیلف سپورٹنگ ہے اور بینڈ نہیں ہوتا. اور اسی سے تو لہٰذا میں نے اگر اس بلڈنگ کو بھی اگر بالکل رگڈ اور وہ زلزلہ پروف اور فلانا بنانا ہے تو مجھے ان ورٹیکل کالمز کے علاوہ یہ کالم بھی ڈالنے پڑیں گے ٹو میک اٹ سیلف سپورٹ. اب یہ انہیں اس چھوٹی سی چیز سے سمجھ آ جاتی ہے, اٹس اے بگ کانسیپٹ. اور سارے اسی شیپ ساری اسی سے ہی بنتی ہیں اور نکلتی ہیں, کیونکہ یہ جو شیپ ہے یہ اصل میں 2 ٹرائنگل کا ہی مجموعہ ہے نا. تو ونس یو نو دا ٹرائنگل یو نو ایون دا اسفیئر, یو نو دا پیرامڈ, یو نو دا رومبس, یو نو ایوری تھنگ. ایک پروگرام ہمارا رہ گیا کہ وہ جو ہم نے چوتھا سٹرینڈ ہے نا ایپ پیرنٹس کا, ایک ہم نے کہا میتھس کا ہے جی, ایک ہے سائنس اینڈ انوائرمنٹ کا, تیسرا ہے لینگویجز کا, اور چوتھا ہے کہ ان سارے انگریڈینٹس کو اکٹھا کر کے ایک انٹیگریٹڈ بچے کے لیے لرننگ پلان کیسے بنانا ہوتا ہے کہ ایک ہی کانٹیکسٹ میں بچہ سیکھے. تو اس کو ہم یعنی پلاننگ, پرائورٹائزنگ, لائف سکلز اور میری اپنی اسٹڈی سکلز, کیونکہ پیرنٹس کا اس وقت یہ بھی مسئلہ ہے کہ وہ 24 گھنٹے میں مجھے تو ٹائم ہی نہیں ملتا. اگر اسے اپنی سیلف مینجمنٹ ہی نہیں آتی اور اسے ٹائم مینجمنٹ ہی نہیں آتی اور اسے یہی نہیں پتہ کہ میرے سونے اور اٹھنے کے آداب کیا ہیں, تو اس پیرنٹ نے کون سی پیرنٹنگ کرنی ہے. تو لہٰذا وہ لائف اسکل ہم اس کو کہتے ہیں, بٹ اٹس اسینشلی اباؤٹ پلاننگ یور اون ٹائم ریسورسز, پرائورٹائزنگ یور ورک اینڈ یور اسٹڈی اسکلز, ہاؤ ٹو ریڈ اے بک, اینڈ اس میں آپ نے اپنی انرجی کو بیسٹ یوٹیلائز کیسے کرنا ہے. اب 24 گھنٹے کے 25 گھنٹے تو نہیں بنا سکتے, لیکن ہو سکتا ہے آپ 5 منٹ پہلے اٹھ کے اپنی زندگی میں 6-7 سال ایڈ کر لیں. بہترین. میری خوش بختی ہے اور اس پوڈ کاسٹ کی یہ نئی بات کہ صرف ہم نے مسائل پر نہیں صرف بات کی, بلکہ ہم نے ان کے حل پر بھی, اور عرفان سرفراز صاحب ان کے حل نہ صرف ہمیں صرف بتا رہے ہیں بلکہ عملی طور پر وہ کر کے دکھا بھی رہے ہیں. تو بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ ہاؤس آف وزڈم. اور آپ جوائن کر سکتے ہیں ہاؤس آف وزڈم کو دیے گئے لنک پر اور رجسٹریشن کروا سکتے ہیں جو جن کورسز کی ہم نے بات کی, اور سی یو دیئر.